السلام علیکم۔ ناولز لائبریری میں خوش آمدید۔ ناول عشق تیرا، رائٹر عبیرہ حسن۔ آج ہم ہماری ناول کا ایپیسوڈ نمبر 23 ریڈ کریں گے۔ اینجل اٹھ جائے نا سویٹ ہارٹ، کتنا سونا ہے اب؟ کتنی بار مما آپ کو اور مجھے بلانے آ چکی ہے، اب آپ نہیں اٹھے گی تو وہ ایک بار پھر چلی آئے گی، جو مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا، اس لیے جلدی سے اٹھ جائے اب۔ آدی نے مسکرا کر کروٹ کے بل سوئی محروسہ کے بال ایک سائڈ کرتے جھک کر اس کا گال چوم لیا، ساتھ ہی محروسہ کو ہلا کر ایک بار پھر جگانے کی ناکام کوشش کی، جو اب بھی بے ہوش پڑی سو رہی تھی۔ صبح فون کے پہلے الارم پر ہی آدی حسب عادت اٹھ گیا تھا اور تبھی سے محروسہ کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ نہیں اٹھی تھی۔ پھر وہ اٹھ کر باتھ روم میں چلا گیا اور اب تو نہا کر تیار بھی ہو چکا تھا، مگر محروسہ کو جس پوزیشن میں چھوڑ کر گیا تھا وہ اب تک اسی پوزیشن میں پڑی سو رہی تھی۔ اس نے جیسے آج نہ اٹھنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ آدی مسکراتا ہوا جھک کر بیڈ پر بیٹھ گیا اور اپنی سلیپنگ بیوٹی کو گدگدانے لگا، مگر اس بار بھی بری طرح ناکام ہو گیا۔ اوف اینجل، یہ کون سی نیند ہے جو ٹوٹ ہی نہیں رہی؟ یہ طریقہ بھی ناکام ہو گیا تھا۔ ابھی وہ سر کھجاتے ہوئے محروسہ کو اٹھانے کا کوئی دوسرا طریقہ سوچ ہی رہا تھا کہ تبھی مہوش دروازے پر دستک دیتی اندر چلی آئی۔ آدی انہیں دیکھ کر فوراً بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مما، وہ میں محروسہ کو اٹھا رہا تھا، یہ شاید بہت گہری نیند سوتی ہے، بس میں انہیں جگا کر لا رہا ہوں کچھ دیر میں۔ مہوش کو دیکھ کر آدی نے جلدی سے وضاحت دی تھی۔ کوئی بات نہیں آدی، بیٹا آپ جائیں، میں بہو کو جگا کر لے آتی ہوں، نیچے سب آپ کا بہت دیر سے ویٹ کر رہے، آپ جائیں۔ مہوش نے مسکراتے ہوئے آدی سے کہا تھا، جو ایک پیار بھری نظر محروسہ پر ڈال کر باہر کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ مہوش آفندی نے بیٹے کے جانے کے بعد جھٹکے سے محروسہ پر سے کمفرٹر کھینچ کر اتارا تھا۔ اے لڑکی، جلدی اٹھو، ہمارے یہاں اس طرح دیر تک سونے کا ٹرین نہیں ہے، اٹھو جلدی۔ مہوش محروسہ کے سامنے کھڑی ہو کر زور سے بولی تھی، مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تبھی مہوش غصے سے پلٹ کر پیچھے ٹیبل تک گئی اور ٹیبل پر رکھا پانی کا جگ اٹھا لائی۔ پھر انہوں نے سوئی محروسہ کے اوپر پانی کا پورا جگ انڈیل دیا۔ پانی گرتے ہی محروسہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ سردی میں خود پر ٹھنڈا پانی گرتے ہی اس کے اعصاب تک جھنجھنا اٹھے۔ ٹھنڈ سے جسم میں فریری سی دوڑ گئی۔ اس نے حیران نظروں سے اپنے دائیں طرف کھڑی اپنی ساس کو دیکھا، جو قہر بھری نظروں سے اسے دیکھتی اس کے پاس چلی آئی تھی اور اس کا بازو غصے سے دبوچ لیا تھا۔ بھنگ پی کر سوتی ہو کیا تم؟ دیکھو لڑکی، جو گندی عادتیں تم اپنے ماں باپ کے گھر سے سیکھ کر آئی ہو، یہاں انہیں چھوڑنا پڑے گا۔ یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں، شہریار مینشن ہے، یعنی میرا گھر۔ یہاں پر میرے بنائے ہوئے رولز اور ریگولیشنز میرے بچے اور شوہر سب فالو کرتے ہیں، اسی لیے آج سے تم بھی اس پر عمل کرنا شروع کر دو۔ اب اٹھو اور تیار ہو جاؤ۔ میں عادی نہیں، اس کی ماں ہوں، جو تمہاری فضول کے چونچلے برداشت نہیں کر سکتی۔ مہوش دانت پیس کر سرد لہجے میں محروسہ کو جھنجھوڑتی ہوئی بولی، جو پہلے ہی دن ان کے اس جارحانہ سلوک سے ان سے بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی۔ سمجھے کہ نہیں؟ وہ دوبارہ اسے آنکھیں دکھا کر گرج کر بولی۔ جی ممی، محروسہ نے ڈر کر زور و شور سے جذبات میں سر ہلایا۔ گڈ، اور میں جو ڈریس نکال کر دوں وہی پہننا ہے، عائزہ کو بھیجتی ہوں میں، وہ تیار کر دے گی تمہیں۔ انہوں نے اس کا بازو جھٹکے سے چھوڑا اور ڈریسنگ روم کی طرف چلی گئی، جبکہ محروسہ حیران پریشان سی ان کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ رات 8 بجے تک وہ تینوں اپنے اپنے شوہر اور روحان کے ساتھ محروسہ کے گھر پہنچ گئی تھی۔ روحان کو اسپیشلی آدی نے انوائٹ کیا تھا۔ لاؤنج میں ہی محروسہ، گرینی اور عارفہ ان کی منتظر تھی۔ صنم صفین باری باری گرینی کی گلے لگ کر رونے کا شگل پورا کر چکی تھی۔ اب عائشہ کی باری تھی، جو اتنے سال بعد گرینی سے مل کر بہت جذباتی ہو گئی تھی۔ گرینی کہاں چلے گئی تھی؟ پاپا ہماری شادی کے بعد بس ایک بار ہی پاکستان آ سکے تھے، وہ آپ کو ڈھونڈنے بھی گئے تھے، مگر آپ کے بھائیوں کے بعد ان کے بچے وہ گھر بیچ کر نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ ہم تو آپ سے ملنے کی امید ہی چھوڑ چکے تھے، میری وجہ سے آپ گھر سے بے گھر ہوئی، کاش اس دن میں۔ عائشہ حلیمہ بی کے گلے لگے روتے ہوئے ان سے کہہ رہی تھی، اور ابھی اس کی بات ادھوری ہی تھی کہ گرینی نے جلدی سے اس سے الگ ہوتے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ انہوں نے چور نظروں سے کچھ دور کھڑے فہیم کو دیکھا۔ نہیں میری بچی، چپ ہو جائے، کچھ باتوں کو ہمیشہ راز ہی رہنے دینا چاہیے عائشہ بی بی۔ فہیم بیٹا کے سامنے اس بات کو دوبارہ مت دہرانا میری بچی، آپ شادی شدہ ہے، آپ ایک بچے کی ماں ہیں، اور اس وقت یہ بات آپ کی زندگی میں کتنا بڑا طوفان لا سکتی ہے اس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے، اور میں یہ نہیں دیکھ سکتی۔ محروسہ بی بی کے بعد اب آپ کا دکھ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ حلیمہ بھی روتی ہوئی عائشہ کو دھیمی آواز میں سمجھاتے بولی۔ وہ خود بھی عائشہ کے ساتھ رو رہی تھی۔ صفین، صنم اور محروسہ بھی ان کے پاس ہی تھی اور ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ نہیں گرینی، فہیم ایسے نہیں ہے، اور میں انہیں سب کچھ بتا چکی ہوں۔
اور میری سب غلطیوں کے لیے مجھے معاف بھی کر چکے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں۔ عائشہ نے اپنے آنسو صاف کر کے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں فہیم ہنوز، عادی، رکیم، روحان اور حالب سے بات کر رہا تھا۔ اس کی نظر اچانک عائشہ پر پڑی جس کی روئی روئی آنکھیں فہیم کو پریشان کر گئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے کالوں تک انگلی پھیر کر عائشہ سے اشارے سے اس کے رونے کی وجہ پوچھی تھی، جس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ فرقت، حمان، حسام، رائکا آتے ہی آئس کے ساتھ بزی ہو گئے تھے۔ عارفہ سب بچوں کو ایک ساتھ دیکھ کر خوشی سے نہال ہوتی انہیں آئس کے کھلونے دکھانے لگی تھی، اور رائکا کو تو عارفہ نے آئس کی کار میں سوار بھی کر دیا تھا۔ آئس ننھی رائکا کو اپنی کار میں بٹھا دیکھ کر باقی تینوں بیبی بوائز کو بھی ساتھ لگائے رائکا کی کار کو دھکے لگا رہا تھا۔ ہائے، بہن سے اتنی محبت چھوٹو۔ عارفہ نے آگے بڑھ کر بے ساختہ آئس کو چوم لیا اور گول گپے جیسے حمان حسام کو ایک کے بعد ایک اٹھا کر چیک کرنے لگی تھی کہ ان میں صنم اور صفین کی طرح پہچان کی کوئی نشانی ہے کہ نہیں، جبکہ وہ دونوں بالکل ایک جیسے تھے۔ عارفہ کنفیوز سی ان دونوں کو باہر لے آئی، جہاں لاؤنج میں صفین، صنم کے ساتھ عائشہ، مہروسہ اور حلیمہ بھی موجود تھی، جبکہ وہ پانچوں باہر لان میں چلے گئے تھے، جہاں انہیں عادی سے رضوان اور زروش و انیکا کے بارے میں بات کرنی تھی۔ انیکا اور زروش نے پورے فلیٹ میں ہنگامہ مچا رکھا تھا۔ انہیں صبح کڈنیپ کرنے کے بعد شور شرابہ کرنے کی وجہ سے فہیم کے آدمیوں نے بے ہوش کر دیا تھا، اور اب شام کے وقت انہیں ہوش آ گیا تھا اور انہوں نے فہیم کے آدمیوں پر حملہ کر کے بھاگنے کی بھی کوشش کی تھی۔ مجبوراً فہیم کو آرڈر دینا پڑا تھا کہ دونوں ماں بیٹی کو ڈرانے کے لیے ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے جائے، اور انہیں 2-4 ڈرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ یہی مسئلہ اب وہ عادی کے ساتھ ڈسکس کرنے لگے تھے۔ صفین بی بی، یہ اپنے حمان حسام کی کوئی پہچان بتائیں نا، یہ تو بالکل ایک جیسے ہے۔ عارفہ نے حمان کے گال کو چومتے ہوئے کہا جو اس کی گود میں موجود تھا، جبکہ حسام ماں کو دیکھ کر عارفہ سے ہاتھ چھڑا کر ماں کے پاس چلا گیا تھا۔ یہ دونوں بالکل ایک جیسے عارفہ، بس ان میں ایک فرق ہے کہ یہ اپنا حسام جو ہے نا، اس کی پیشانی پر دیکھو سفید نشان ہے، ایک چھوٹا سا، اور حمان کے ہونٹ پر صفین کی طرح تل ہے، اور حمان کی ناک بھی صفین جیسی ہے۔ عائشہ نے صفین کے پاس کھڑے حسام کو پکڑ لیا تھا، جو ماں کے منہ میں فرقت کی دی ہوئی چاکلیٹ ٹھونس رہا تھا۔ عائشہ نے اس کی پیشانی پر پڑے بال ہٹائے، جس پر دائیں طرف ایک سفید گول سرکل بنا ہوا تھا۔ عارفہ نے اپنی گود میں بیٹھے حمان کا سر پکڑ کر اس کا ہونٹ دیکھا جو چاکلیٹ سے سنا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹ پر بہت چھوٹا باریک سا تل تھا، جو عارفہ نے انگوٹھے سے اس کے منہ کی چاکلیٹ صاف کر کے دیکھا تھا اور بے ساختہ سے دوبارہ سے چوم لیا۔ اماں، ان سب کو یہی آئس کے پاس روک لیتے ہیں نا، اپنا چھوٹو جب مجھ سے بے وفائی کر کے اپنے ابا کے پاس چلا جاتا ہے تو میں ان چاروں سے کھیل لوں گی۔ صنم بی بی، عائشہ بی بی، صفین بی بی، آج سے آپ کے بچے میں نے اڈاپٹ کر لی ہے، آپ انہیں مجھے دے دے اور اپنے لیے جلد سے جلد دوسرے لے آئے۔ انہیں میں پال لوں گی اور جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو میں انہیں آپ کو ریٹرن کر کے دوسرے والے چھوٹے اپنے پاس لے لوں گی۔ عارفہ خوشی سے سرشار بولتی جا رہی تھی اور خاموش تب ہوئی جب حلیمہ بی کو اس نے اپنے پیروں سے چپل اتارتے ہوئے دیکھا تھا، جبکہ مہروسہ سمیت وہ چاروں بہنیں زور سے ہنس پڑی تھی۔ کمبخت کی زبان ہی کی کیچی، بس چلتی جاتی ہے، بولنے سے پہلے سوچتی نہیں کیا بکواس کر رہی ہے۔ حلیمہ بھی عارفہ کو گھورتے ہوئے بولی تھی، گرینی مگر اپنی عارفہ کی بھی اب شادی کر دے، بہت رہ لیا اس نے فری، اپنی شادی ہوگی تو عارفہ کے یہ بچے والی خواہش پوری ہو جائے گی۔ صنم جو عارفہ کے پاس بیٹھی تھی، اس نے پیار سے عارفہ کو گلے لگایا تھا۔ رشتے تو بہت ہے صنم بی بی، ابھی اس کے آنے کے بعد ہمارے محلے کے ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر وقار، مہروسہ بی بی جانتی ہے انہیں، ان کا رشتہ آیا تھا، مگر یہ لڑکی شادی کے لیے مانتی ہی نہیں۔ گرینی نے گہری سانس بھرتے ہوئے عارفہ کو دیکھا، جس کے چہرے پر شادی کے ذکر سے ہی سخت بیزاریت چھا گئی تھی۔ مگر کیوں عارفہ، کیوں نہیں مانتی شادی کے لیے تم؟ صنم نے حیرت سے پوچھا تھا، جبکہ عائشہ اور صفین خاموشی سے عارفہ کو دیکھ رہی تھی۔ صنم بی بی، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی اور نہ میں اماں کو چھوڑ کر کہیں جاؤں گی، عارفہ آنکھیں چراتی ہی بولی، اور حمان کو لیے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ مہروسہ نے اسے خاموش نظروں سے دیکھا تھا۔ صفین، عثمان اور روحا کیسے ہے اور کہاں ہیں؟ مہروسہ نے کنکھیوں سے ٹھٹک کر رکتی عارفہ کو دیکھا تھا۔ عثمان جرمنی میں ہے سنان بھائی کے ساتھ، اور روحا کی اب طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، ماما ان کا بہت خیال رکھتی ہے۔ روحا اور ماما نے عثمان سے کتنا کہا کہ اب وہ شادی کر لے، مگر وہ بھی شادی کے لیے راضی نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ بہانہ کر کے ٹالتا رہتا ہے۔ نہ جانے کیا سوچ رکھا ہے اس نے، صفین نے مہروسہ کو بتایا تھا۔ یہاں کیا برائیاں ہو رہی ہے میری لیڈیز؟ عثمان کی آواز سن کر ان چاروں سمیت گرینی نے بھی پلٹ کر دیکھا تھا، جہاں لاؤنج کے گیٹ پر حالی، فہیم، رکیم، عادی اور روحان کے ساتھ عثمان کھڑا مسکرا رہا تھا، جبکہ عارفہ اس کی آواز سن کر اپنی جگہ ساکت رہ گئی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو پتھر کی ہو جائے گی۔ عثمان، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، کب آئے تم؟ عائشہ خوشی سے آگے بڑھتی
सनम भी उसके पीछे मुस्कुराती हुई उस्मान के पास गई थी। अलबत्ता सफ़ीन हसाम को अपनी गोद में उठाए अपनी जगह ही खड़ी रही थी। तभी हसाम की नज़र बाप और आदि पर पड़ी और वो बजीद सफ़ीन की गोद से उतरकर आदि और हालिब के पास चल दिया। भाई को देखकर हमान भी आरफा की गोद से मचल कर उतरा था और दोनों भाई आदि और हालिब की टांगों से लिपट गए, जिन्होंने उन्हें अपनी अपनी गोद में उठा लिया था। लो, तुम्हें नहीं पता, मुझे तो 25-26 साल हो गए दुनिया में आए हुए गालिबन, उस्मान ने शरारत से सनम से कहा। दुनिया में नहीं, पाकिस्तान आने का पूछ रही हूँ बेवकूफ़, सनम ने उसे घूर कर देखा। ओह, वो तो कुछ देर पहले ही लैंड किया मैंने, तो सोचा कि होटल जाने से पहले तुम सबसे मिल लो, इसलिए बारी बारी तुम लोगों के शोहरों को फ़ोन किया था तो पता चला कि तुम सब यहाँ हो, तो आदि ने ड्राइवर को भेज दिया और मैं यहाँ आ गया, उस्मान ने तफसील से बताया और आगे बढ़कर गिरैनी को सलाम करके उनके हाथ चूमकर आंखों से लगाए, जो नम आंखों से उसे देख रही थी। उसने एक निगाहें गलत भी अपने दाएं तरफ खड़ी आरफा पर नहीं डाली थी, जो गैर महसूस अंदाज में पीछे खिसकते हुए लाउंज से बाहर निकलती चली गई थी। वालेकुम अस्सलाम, मेरे बच्चे कैसे हो तुम? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आज मैं अपनी सब बच्चों से मिल ली। मैंने तो आस ही छोड़ दी थी तुम सब से दोबारा मिलने की। गिरैनी कब से मुसलसल रो रही थी। चुप हो जाए गिरैनी, अल्लाह बड़ा मुसब्बिबुल असबाब है, वो असबाब बनाता जाता है, जैसे हम सबको मिलाने का सबब उसने हमारी महरूसा को बना दिया गिरैनी। और आपकी फ्रेंड जान आपको बहुत याद करती है गिरैनी। उस्मान ने एक नज़र उनके पीछे खड़ी सफ़ीन को देखा था, जो खामोशी से न जाने कौन सी सोचों में गुम खड़ी थी। उस्मान गिरैनी से मिलता महरूसा के पास गया, जो उस्मान को देखकर कब से अपने आंसू छुपा रही थी। कैसी हो तुम गुड़िया? मुझे सब बता दिया आदि ने। अल्लाह के बाद गिरैनी और आरफा का हम जितना शुक्रिया अदा करें कम है। सुहेब सर तुम्हें याद करके बहुत रोते हैं महरू, और जैद सर अक्सर बीमार रहने लगे हैं। खाला तो हर 2-3 दिन बाद तुम लोगों की बचपन से लेकर शादी तक की पिक्स निकाल कर बैठ जाती है, और सनान ने तो आज तक तुम्हारी खोज लगाना बंद नहीं की है। हम सब बहुत तकलीफ से गुजर रहे इस दौरान। खैर मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गया। उस्मान ने सर झटकते हुए बात समेट दी थी। मम्मा, पापा, डैड और भाई कैसे हो उस्मान? भाई का बेटा कितना बड़ा हो गया और सब मुझे अब भी याद करते हैं। बोलते बोलते महरूसा रोने लगी थी, तभी उसके पास खड़ी सफ़ीन ने बैठकर उसे अपने साथ लगा लिया। सीन काफ़ी जज्बाती था। वो पांचों जो बाहर खड़े इत्मीनान से सब देख रहे थे। महरूसा के रोने पर आदि तड़प कर आगे बढ़ा और उसके पीछे पीछे बाकी सब भी अंदर चले आए, जहाँ सफ़ीन महरूसा को चुप करा रही थी और उस्मान तासुब से नफ़ी में सर हिला रहा था। अल्लाह अल्लाह, महरूसा तुम्हारी आंखों में नल लगी है क्या? इतना पानी कहाँ से बहता चला आ रहा है? उस्मान महरूसा को जोरों शोर से रोता देखकर शरारत से बोला था, जब महरूसा ने खजल होकर मुस्कुराते उसके कंधे पर चपत लगाई। आदि ने महरूसा के कंधों पर दोनों हाथ रखकर अपने तई तसल्ली दी थी, जिसने आदि को इग्नोर कर दिया। एक बार फिर उसे अपना और अपने माँ बाप का दुश्मन अपने पीछे खड़ा ये शख्स लगा था। उफ, शुक्र है बारिश का सिलसिला तो रुका। सफ़ीन तुम कैसी हो? मुझे लग रहा है घंटा तो तुम लोगों की खैरियत पूछने में निकल जाना है। उस्मान ने सफ़ीन को देखकर फीकी सी मुस्कुराहट अपने होंठों पर सजा ली थी। एक बार फिर उसके दिल में एक होक सी उठी थी। अपने सामने बैठी इस हुस्न की मूरत को वो आज भी रोज़े अव्वल की तरह चाहता था। उसकी मोहब्बत आज भी उस्मान की रगों में खून की मानी दौड़ती थी। भले ही वो आज शादीशुदा और 2 बेटों की माँ भी बन चुकी थी, मगर उस्मान के लिए वो आज भी वही सफ़ीन थी जो उसकी अव्वलीन मोहब्बत थी। मैं ठीक हूँ उस्मान, तुम बताओ रूहा कैसी है? सफ़ीन उस्मान को जवाब देती अचानक उठ खड़ी हुई। मैं ज़रा बच्चों को देख लूँ। और बिना उस्मान का जवाब सुने बाहर की तरफ बढ़ गई थी और जाते जाते एक खफा नज़र हालिब पर ज़रूर डाली थी, जो खामोश नज़रों से सफ़ीन को ही देख रहा था। जबकि उस्मान भी सर झटक कर उठ खड़ा हुआ। सफ़ीन पहले के मुकाबले बहुत बदल गई थी। वो शरारती और हाजिर जवाब सी सफ़ीन तो न जाने कहाँ खो गई थी। अब जिस सफ़ीन को उस्मान ने 2 सालों बाद देखा था, वो मैच्योर और संजीदा सी थी। हालांकि वो पहले के मुकाबले अब मज़ीद खूबसूरत और बावकार हो गई थी, मगर अब उस्मान के पास उसे सोचने का भी हक नहीं था। यार बच्चे कहाँ हैं? मिलाओ तो सही मुझे भी सबसे। उस्मान ने हालिब की गोद मौजूद हसाम को उससे लिया था, जो दिखने में हालिब के जैसा था, मगर उसकी आंखों का रंग सफ़ीन की आंखों जैसा था, और हम्मान भी बिल्कुल अपने ही भाई की शक्ल में था। उस्मान ने बेसाख्ता हसाम के गाल चूम लिए, तो उसे अजनबी चेहरे को हैरान नज़रों से देखता दोबारा हालिब की तरफ हाथ बढ़ा रहा था। अमेजिंग यार हालिब, ये दोनों बिल्कुल तुम्हारे जैसे यार, सफ़ीन के जैसी बस आंखें हैं। वैसे मेरी गोद में जो हजरत है उनका नाम क्या है? और ये जो आदि की गोद में है इनका क्या नाम है? मुझे तो पहचान ही नहीं हो रही है। उस्मान ने हैरत से कहा। ये जनाब जो तुम्हारी गोद में ये हसाम है, और ये जो आदि के पास ही हम्मान है। ये हसाम साहब अपनी माँ के सर
چڑھے ہیں اور حمان میرا لاڈلا شریف سا بیٹا ہے۔ غالب نے عادی کی گود میں چڑھے حسام کو دیکھ کر کہا، جو عادی کے سامنے باپ کو بھی بھلائے ہوئے اس کا فون اپنے ہاتھ میں لیے اس پر لگی آئس کی پک کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ شاید سمجھنا چاہ رہا تھا کہ اچھا بھلا چلتا پھرتا آئس اچانک اس چھوٹے سے باکس میں کیسے قید ہوا۔ واو عادی، دو ذرا اس غالب کے لاڈلے کو بھی لو بھائی۔ غالب تم سفین کے سر چڑھے بیٹے کو پکڑو۔ عثمان حسام کو غالب کو واپس دیا اور حمان کو لے لیا، جبکہ صنم عائشہ دوبارہ اپنی جگہ بیٹھ چکی تھی۔ فہم، روحان اور رکیم نے بھی اپنی جگہ سنبھال لی تھی۔ ہاں لو اور بیٹھو تو صحیح یار، کیا کھڑے کھڑے باتیں کرو گے؟ میں ڈنر لگواتا ہوں، عادی نے عثمان کو بیٹھنے کے لیے کہا اور وہاں سے نکل کر کچن میں نجمہ سے کھانا لگانے کا کہتا واپس لاؤنج میں آ گیا، جہاں عثمان حمان کو گود میں لیے رکیم، روحان اور فہیم اور غالب کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ عادی بھی ان کے ساتھ ہی جا بیٹھا، جبکہ اس کی نظریں محروسہ پر ٹکی تھی جو اتنے دن میں تھوڑی بہت نارمل سی نظر آنے لگی تھی، مگر آج عادی نے اسے اسی روپ میں دیکھا تھا جس دن وہ پہلی بار ملتان سے لاہور آ کر اس سے ملنے آئی تھی، اور عادی کو بے ساختہ ہی بے چینی و گھبراہٹ نے گھیر لیا تھا۔ اسے محروسہ کی اچانک کی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ سفین سیدھی بچوں کے روم میں چلی آئی، جہاں ایک طرف کونے میں بیٹھی گمسم سی عارفہ پہلے سے ہی بچوں کے ساتھ موجود تھی۔ سفین اس وقت اتنی غائب دماغ تھی کہ اس نے عارفہ کی گمسم سی حالت کو نوٹ ہی نہیں کیا تھا، نہ ہی اس نے سامنے کھیلتے فرقت، رائقہ اور آئس پر دھیان دیا جو فرقت کی گود میں رکھی چاکلیٹ سے نہ صرف لطف اندوز ہو رہے تھے بلکہ اپنے کپڑے بھی بری طرح سے گندے کر رہے تھے۔ وہ خاموشی سے ایک طرف پڑے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ آج اچانک عثمان کو دیکھ کر اسے کیا کچھ نہ یاد آیا۔ وقت نے اسے کتنے عجیب حالات سے دوچار کیا تھا۔ عثمان جو ہر وقت اس کے مذاق، اس کی چھیڑ چھاڑ کا نشانہ بنتا رہتا تھا، آج اس سے بات کرنے سے پہلے بھی اسے 100 بار سوچنا پڑ رہا تھا، کیونکہ اس کی زندگی میں شادی نام کا بدلاؤ آ چکا تھا۔ اس کا شوہر عام مرد کی طرح ہی اس معاملے میں ٹپیکل سوچ کا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ اسے اپنے شوہر کا مزاج بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا تھا۔ اس کے لیے بے حد پوزیسو تھا۔ وہ سفین کو بس خود تک محدود رکھنا چاہتا تھا۔ شادی سے پہلی والی اس کی جنونی محبت شادی کے بعد بھی ویسی ہی تھی، بلکہ گزرتے وقت کے ساتھ اس کے جنون محبت میں کمی ہونے کے بجائے اضافہ ہی ہوا تھا۔ غالب جب پہلی بار عثمان سے کینیڈا میں ملا تھا وہ تبھی سے اس کی طرف سے مشکوک ہو گیا تھا۔ پھر شادی کے بعد بھی وہ واضح لفظوں میں سفین سے کہہ چکا تھا کہ عثمان اس کے لیے اپنے دل میں بہت خاص جذبات رکھتا ہے، اس لیے سفین عثمان سے کسی قسم کا کوئی کانٹیکٹ نہ رکھے۔ اسے ماں باپ سے، تایا سے، بھائی بھابھی اور روحا سے بھی بات کرنے کی اجازت تھی، مگر عثمان سے نہیں۔ اور ایک بار یہاں تک ہوا کہ سفیر نے کینیڈا مراد ولا کے لینڈ لائن نمبر پر کال کیا جہاں عثمان نے کال پک کی تھی۔ اس کے تعارف کرانے پر ابھی سفیر نے عثمان کا نام ہی لیا تھا کہ تبھی غالب جو پیچھے کھڑا اپنے آفس کی کوئی فائل دیکھ رہا تھا، اس نے جھپٹ کر سفین کے ہاتھ سے فون چھین کر فرش پر پھینک دیا تھا اور سختی سے سفین کو اپنے عاشق سے دور رہنے کی تلقین کرتا آندھی طوفان کی طرح روم سے نکلتا چلا گیا۔ اور پیچھے ششدر سی کھڑی سفین جو اس الزام پر تڑپ اٹھی تھی، غالب کے باہر جاتے ہی گھنٹوں اکیلی بیٹھی روتی رہی۔ غالب نے اسے بری طرح ہرٹ کیا تھا، اس سے اس قدر ناراض ہوئی تھی کہ وہ اسی رات غالب کو اپنی قسم دے کر الگ کمرے میں سوئی تھی، جہاں اس نے مزید 2 دن قیام کیا تھا، اور 2 دن تک اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا، جبکہ اس وقت اس کا پریگنینسی پیریڈ چل رہا تھا۔ 2 دن اس نے بس پانی کے سوا کھانے کا ایک نوالا منہ میں نہیں ڈالا تھا۔ سفین پر جیسے ضد سوار ہو گئی تھی۔ ان دنوں ڈیڈ اور ہاشم بھائی ایک بزنس میٹنگ کے سلسلے میں لندن گئے تھے اور ان کے ساتھ مومی اور انایا بھی گئی تھی، جبکہ ہادی اور انابیہ بھی اسلام آباد میں ایک سیمینار میں شرکت کرنے کے لیے گئے تھے۔ سفین اور غالب چونکہ گھر پر اکیلے تھے تو اسی لیے سفین من مانی پر اتر آئی۔ اس نے اور غالب نے صنم اور عائشہ کو بھی اس معاملے کی بھنک نہ لگنے دی تھی، جبکہ سب کی غیر موجودگی میں وہ اس کی خیر خیریت پوچھنے روز آ جاتی تھی، مگر سفین نے ان پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ نتیجتاً دوسرے دن کی شام میں ہی اس کی حالت بگڑ گئی، اور جو اس وقت پہلے سے ہی ویک تھی، مسلسل بھوکے رہنے سے اس کا برا حشر ہو گیا۔ اسے بار بار غشی کے دورے پڑنے لگے تھے، ساتھ ہی سر اٹھاتی چکر اس قدر آ رہے تھے کہ وہ بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کرتی، پھر ٹکرا کر واپس بیڈ پر گر جاتی۔ اتنی بری حالت میں بھی اس کا غصہ نہیں اترا تھا اور وہ بنا غالب کو بتائے خاموشی سے اپنے کمرے میں پڑی رہی۔ وہ تو دلبر نے چپکے سے اسے سفین کی بری حالت کا بتا دیا، جو شام ہی اس کے روم میں غالب کی ہدایت کے مطابق اسے چیک کرنے گیا تھا، اور اسے بیڈ سے اٹھتے گرتے دیکھ کر اس نے فوراً غالب کو کال کر کے سب بتا دیا، جو اسی وقت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آفس سے بھاگا گھر چلا آیا، اور سفین کی بگڑتی حالت دیکھ کر جیسے پاگل ہوا اس نے سفین سے معافی مانگی، اپنے الفاظ پر شرمندگی ظاہر کی، اور آئندہ غصے کی حالت میں بھی فضول گوئی نہ کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ اسے ہر وقت ہر طرح سے منانے کی کوشش کر لی، مگر وہ نہیں مانی، اور سفین کو منانے کے جب سارے حربے فیل ہو گئے تو اس کی ناگفتہ حالت دیکھ کر
غصے اور بے بسی کی کیفیت میں آخرکار غالب کا ازلی جنون اس کے سر پر سوار ہو گیا۔ اس نے صفین کی بگڑتی حالت دیکھ کر غصے میں پورے روم میں توڑ پھوڑ مچا ڈالی اور اس کے بعد بری طرح چیختے ہوئے پہلے اپنا سر زور زور سے دیوار میں مارنا شروع کر دیا، پھر زمین پر ٹوٹے پڑے باریک کانچ کے واس کو اٹھا کر اپنے سر پر مارنا چاہا کہ صفین کی خراش چیخ پر رکتے ہوئے اس نے پلٹ کر اسے دیکھا جو غالب کو توڑ پھوڑ مچاتے دیکھ کر بیٹھ کا سہارا لیے گھبرا کر مشکل کھڑی ہوئی تھی، مگر غالب کو اپنے آپ کو چوٹ پہنچاتے دیکھ کر وہ زور سے چیخ پڑی تھی۔ ساتھ ہی اسے زور کا چکر آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، غالب بھاگتے ہوئے اس تک پہنچا تھا اور لپک کر اسے پکڑا۔ صفین کو اس دوران غالب کا مہربان روپ دیکھنے کی عادت سی پڑ گئی، مگر اتنے وقت بعد وہ اسے دوبارہ اس کے وحشی روپ میں دیکھ کر برداشت نہیں کر پائی تھی۔ دہشت، صدمے اور کمزوری کے باعث وہ بے ہوش ہو کر غالب کے ہاتھوں میں جھول گئی تھی۔ پھر بوکھلائے گھبرائے دیوانے ہوتے غالب کے کہنے پر رات میں ہی روحان نے 1 گھنٹے کے اندر اپنے اور ہادی کے کانٹیکٹ والی بہترین گائناکولوجسٹ کی لائن زاویار ہاؤس میں لگا دی تھی، جنہوں نے بھوک کے باعث ہوئی کمزوری اور نکاہت کو صفین کی بار بار گشی اور چکراتی حالت کا ذمہ دار بتایا تھا۔ پھر ہوش میں آتے صفین نے غالب کے سر پر بندھی پٹی دیکھ کر بے بسی سے مجبوراً اپنی ضد چھوڑ دی۔ جس شخص سے ناراض ہو کر اس نے کھانا پینا چھوڑا تھا، بعد میں اسی کے ہاتھوں اسے سوپ پینا پڑا۔ ساتھ ہی پورا ہفتہ غالب سائے کی طرح اس کے ساتھ رہا۔ وقت بھر صفین کے کھانے پینے کا خیال رکھنے کے سوا اس نے بارہا صفین سے اپنے رویے اور الفاظ پر معافی بھی مانگی اور ساتھ ہی صفین کو اپنے رویے کی وجہ بھی بتائی۔ بے شک وہ صفین کو غلط نہیں سمجھتا تھا، مگر اس کے دل میں عثمان کے لیے جو شک کا احساس پیدا ہوا تھا وہ گزرتے وقت کے ساتھ مزید گہرا ہو گیا تھا۔ غالب کو عثمان کا نام سنتے ہی اس کے آنکھوں کے وہ رنگ نہیں بھولتے تھے جو صفین کے نام پر عثمان کی آنکھوں میں جگمگانے لگتے تھے، اور غالب کے دل میں رقابت کا احساس انگڑائی لے کر بیدار ہو جاتا تھا، جس کی لپیٹ میں اس وقت صفین آ گئی تھی۔ وقت گزر گیا مگر صفین کے دماغ سے غالب کا نہ وہ رویہ نکلا اور نہ ہی وہ لفظ عاشق۔ اس کا دل سخت بری طرح سے دکھا تھا کہ عثمان جو اس کے لیے سنان جیسا ہی تھا، اسے غالب نے صفین کا عاشق کہہ دیا تھا۔ وہ نہ جانے کب تک اپنی سوچوں میں گھری یوں ہی بیٹھی رہتی کہ کوئی دھیرے سے اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ اکیلے اکیلے بیٹھ کر کیا سوچا جا رہا ہے جانے من؟ غالب کی آواز پر وہ خیالات کے گرداب سے باہر نکلی تھی جو اسے بازو کے سار میں لی اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکائے بالکل پاس بیٹھا تھا۔ کچھ نہیں، پیچھے ہٹے، عارفہ یہیں بیٹھی ہے، حد ہے بے شرمی کی۔ صفین نے اب تک مڑ کر دوسری طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ واقعی کچھ بہت خاص سوچا جا رہا ہے، اسی لیے میری جان کو یہ بھی نہیں پتا کہ عارفہ سب بچوں کے ساتھ کب کی باہر جا چکی ہے۔ غالب نے صفین کا رخ دوسری طرف موڑ کر پورا روم دکھایا تھا جہاں ان دونوں کے سوا اور کوئی موجود نہیں تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلے باہر چلتے ہیں، سب لوگ باہر ہے تو اچھا نہیں لگتا یوں اندر اکیلے بیٹھنا۔ صفین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، تبھی غالب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس بٹھا دیا۔ عثمان کو دیکھ کر پریشان ہے؟ غالب نے صفین کے جھکے سر کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ اس کی بات سن کر اس نے سر اٹھا کر غالب کو شکایتی نظروں سے دیکھا تھا۔ میرے سارے محترم رشتوں کے ساتھ آپ مجھے غلط انداز میں ملوث کر چکے ہیں، چاہے وہ میرا سگا بھائی ہو یا پھر بھائی جیسا عثمان۔ میری ذات کو ہمیشہ ہی آپ نے معتوب ٹھہرایا۔ آج اتنے وقت بعد اچانک عثمان کو سامنے دیکھ کر مجھے پھر ڈر لگنے لگا ہے کہ کہیں پھر سے آپ کو نیا الزام نہ مل جائے مجھ پر لگانے کے لیے، اسی لیے میں نے اس سے بات بھی نہیں کی اور یہاں چلی آئی، اور اب میں واپس گھر جانا چاہتی ہوں۔ اگر آپ کو رکنا ہے تو آپ رک جائیں، میں ہادی بھائی کو کال کر دیتی ہوں، مجھے لینے آ جائیں گے، یا پھر روحان بھائی چھوڑ دیں گے۔ صفین نے آنکھوں میں آئی نمی کو پل کے چھپک چھپک کر باہر آنے سے روکا تھا، جبکہ غالب اس کی بات پر بری طرح شرمندہ ہو گیا تھا۔ پلیز صفین، معاف کر دے مجھے، بس جذباتی انسان ہوں تو جذبات میں جلدی بہہ جاتا ہوں، مگر بخدا میں نے کبھی آپ کو غلط نہیں سمجھا۔ مجھے صرف عثمان کی طرف سے ایسا لگتا تھا، مگر وقت کے ساتھ میرا یہ وہم بھی دور ہو گیا۔ 2 سال سے عثمان ریگولر مجھ سے کانٹیکٹ میں ہے اور آئی ایکسیپٹڈ کہ وہ ایک بہت نیک اور سادہ انسان ہے۔ اس کی اچھائی کا میں دل سے قائل ہو گیا ہوں اور میرے دل میں اس کی اور آپ کی طرف سے کوئی ایسا خیال نہیں ہے۔ پلیز یار، معاف کر دینا حمان حسام کے ڈیڈ کو۔ غالب نے صفین کے پیشانی کو چومتے ہوئے کہا، جس پر وہ فیکے سے انداز مسکراتی کہ دل میں درد کا ایک کانٹا ابھی تک بری طرح چبھا ہوا تھا۔ شکر ہے عثمان جو ایک غیر شخص ہے، اس پر 2 سال بعد ہی صحیح، مگر آپ نے یقین کر لیا۔ مگر میں تو آج تک آپ کا یقین و اعتماد جیت ہی نہیں سکی۔ پہلے دن سے آج تک مسلسل آپ کی بد اعتمادی کا شکار ہوں۔ جس دن ہم لوگ پہلی بار ملے تھے، آپ نے اس دن سے آج تک مجھ سے محبت کی، بے حد محبت کی، مگر اس پہلے دن سے آج تک آپ نے مجھ پر 1% اعتماد نہیں کیا غالب۔
آپ کی بد اعتمادی کی وجہ سے ہی میں آپ کے ظلموں کا شکار رہی ہوں۔ سنان بھائی والے حادثے میں بھی آپ مجھ پر اعتماد کرتے تو مجھ سے پوچھ سکتے تھے کہ وہ کون ہے۔ اس سے شاید وہ سب نہ ہوا ہوتا جس کی سزا میں نے 1.5 سال بھگتی ہے۔ غالب نے اپنے سامنے روتی ہوئی صفین کو حیرت سے دیکھا تھا۔ وہ اسے یہ سب کیا کہہ رہی تھی؟ غالب نے اس بارے میں تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے جو کچھ کیا وہ غصے میں کیا گیا ایک عمل تھا۔ غصے میں وہ اپنی عقل کو تالا لگا دیا کرتا تھا، اور صفین پر تو توڑا گیا وہ ستم بھی اس کے غصے کا ہی نتیجہ تھا جس نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی سلب کر لی تھی۔ صفین یہ سب کیا کہہ رہی ہے؟ میں آپ پر یقین نہیں کرتا، میں اعتماد نہیں کرتا آپ پر۔ ایسا کیسے سوچ لیا آپ نے؟ میں آپ کو نہیں سمجھ سکا، مگر افسوس کہ آپ بھی 2 سال میں مجھے نہیں سمجھ سکی کہ غصے میں میری عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، مجھے کچھ بھی سجائی نہیں دیتا، اور میں آپ پر کیوں اعتماد نہیں کروں گا؟ صفین بیوی ہے آپ میری نصف بہتر، میں آپ پر اعتماد نہیں کروں گا تو کس پر کروں گا؟ مگر آپ کی باتوں سے صاف ظاہر ہے کہ آپ نے گزرتے وقت کے ساتھ بھی مجھے معاف نہیں کیا، اسی لیے آپ کے دل میں میرے لیے موجود جو شکایت ہے وہ ختم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہے، اور اس بات نے مجھے بہت دکھ پہنچایا ہے۔ دکھ سے بولتا غالب اپنی بات کہہ کر رکا بھی نہیں تھا، بلکہ اپنے سامنے حق دک کھڑی صفین کو اسی طرح کھڑا چھوڑ کر باہر نکلتا چلا گیا۔ عثمان ہاتھ دھونے کے بہانے کچن میں کھانا نکالتی عارفہ کے پاس چلا آیا۔ اس نے اپنی آمد پر اسی وقت خاموشی سے سب سے نظر بچا کر لاؤنج سے نکلتی عارفہ کو نوٹس کر لیا تھا، اسی لیے وہ کھانا لگنے کا سن کر اٹھ کر کچن میں چلا آیا اور جانتا تھا عارفہ اپنی فیوریٹ جگہ پر ہی ملے گی۔ کیسی ہے آپ عارفہ؟ عارفہ جو عثمان کی غیر متوقع آمد پر ہی ابھی تک حیرت سے باہر نہیں آئی تھی، اور اپنے بالکل پیچھے اس کی آواز سن کر وہ بری طرح اچھل پڑی اور اس کے ہاتھ سے سالن کا ڈونگا لرز کر رہ گیا تھا، جسے آگے بڑھ کر عثمان نے پکڑ لیا۔ آرام سے آرام سے۔ کیا ہوا؟ آپ ڈر گئی؟ کہ اتنا ڈراؤنا ہو گیا ہوں میں کہ آپ مجھے دیکھ کر ڈر جائیں؟ عثمان شرارت سے بولا۔ نہیں، وہ میں آپ کو کچن میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی، اسی لیے بس۔ کیسے ہیں آپ عثمان؟ عارفہ نے اپنے سامنے کھڑے عثمان کو دیکھا جس نے وائٹ شرٹ اور بلیک جینز پر اپنے براؤن بالوں کو جیل سے ایک طرف سیٹ کیا ہوا تھا، اور اس کے ساحرانہ عربی رکھڑے نقوش والا چہرہ اب کافی بھر گیا تھا۔ جرمنی کی آب و ہوا اسے شاید بہت راس آئی تھی، اسی لیے مزید جاذب نظر ہو گیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ آپ بالکل نہیں بدلی، آج تک وہی اسٹائل، وہی لب و لہجہ، لگتا ہے میں 2 سال پرانی عارفہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ عثمان نے پنک حجاب کے حالم مقید عارفہ کے سرخ و سفید چہرے کو دیکھا جو وائٹ کاٹن کے سوٹ میں اس وقت بہت حسین لگ رہی تھی۔ ہاں، میں آج تک وہی عارفہ ہوں، اور ویسی ہی ہوں جیسی 2 سال پہلے تھی، تمہاری ایک نگاہ کرم کی منتظر۔ عارفہ نے بظاہر عثمان سے مسکراتے ہوئے آخری بات دل میں کہی، مگر اس کے جملوں کے پیچھے چھپا مفہوم وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ ویلے تو بہت اچھی بات ہے، ویسے تو بدلتے وقت کے ساتھ انسان کو اپنے اندر پازیٹیو چینجز لانے چاہیے، مگر آپ تو ماشاءاللہ ویسے بھی کافی پازیٹیو ہے۔ مگر لگتا ہے مجھ سے آپ تھوڑی ناراض ہیں، مجھے دیکھتے ہی آپ بنا سلام دعا کے لاؤنج سے نکل گئی، اور اب بھی میں ہی آپ کی خیر خیریت لینے آیا ہوں۔ عثمان نے عارفہ کو شکایتی نظروں سے دیکھا تھا جو اس کی بات سن کر بوکھلا گئی تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ سے میں کیوں ناراض ہونے لگی؟ بس کیا ہے نا، آپ سب سے ملنے میں بزی تھے تو میں ڈنر وغیرہ کا انتظام دیکھنے چلی آئی تھی۔ عارفہ نے گھبرا کر صفائی دی تھی، جس پر عثمان نے اس بات میں سر ہلایا، تبھی نجمہ وہیں چلی آئی۔ اوکے عارفہ، آپ کہتی ہے تو مان لیتے ہیں، چلے آپ بھی کھانا کھائے چل کر۔ عثمان نجمہ کو دیکھ کر باہر نکل گیا، جبکہ عارفہ بھی اپنے ہاتھ میں ڈش تھامے اس کے پیچھے ہی نکل گئی تھی۔ وہ سب ڈنر سے فارغ ہو گئے تھے اور عادی کے ساتھ باہر لاؤنج سے ملحق روم میں چلے آئے تھے۔ گرینی سمیت باقی چاروں بہنیں اور عارفہ سب بچوں کو لیے لاؤنج میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ عثمان سب بچوں سے مل کر بہت خوش ہوا تھا، وہ سب کے لیے گفٹ لے کر آیا تھا، اور اس نے فردن فردن سب کو ان کے نانی نانا کے بھیجے ہوئے گفٹ کے ساتھ ان کی دعاؤں بھی پہنچا دی تھی۔ مہروسہ کی آمد کا ابھی عثمان کے سوا اس کے میکے میں کسی کو علم نہیں تھا۔ عادی نے عثمان کو بھی سختی سے منع کر دیا تھا۔ اب وہ سب بیٹھے خوش گپی و مصروف تھے کہ عائشہ نے کسی بات پر مسکراتی مہروسہ سے پوچھا تھا، مہروسہ 2 سال پہلے کیا ہوا تھا؟ آج تو گرینی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، بتاؤ انہیں تم کہاں ملی تھی؟ کیونکہ اب تک جو سچ ہے وہ مکمل ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا۔ کیا اب بھی تم ہمیں نہیں بتاؤ گی کہ کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ عائشہ نے مہروسہ کا ہاتھ تھام کر کہا تھا، جو اس کی بات پر اچانک چپ ہو گئی اور اندر بیٹھا عادی بھی خاموش ہو گیا۔ آج ایک بار پھر کچھ دن پہلے والا وہ منظر اس کے سامنے روشن ہو گیا جب اس نے اپنی ماں کے متعلق مہروسہ کی زبانی وہ کڑوے سچ سنے تھے، اور آج ایک بار پھر نہ جانے مہروسہ سے مزید کون سے انکشافات کرنے والی تھی۔ ٹھیک ہے عائشہ، میں سب سچ بتاتی ہوں، آج تم لوگوں کو سب کچھ بتاتی ہوں۔ بہت بوجھ ہے میرے دل پر، آج میں سارے بوجھ اتار پھینکنا چاہتی ہوں۔
مہروسہ کی ٹھہری ہوئی آواز پر اندر بیٹھے عادی کو لگا جیسے روز حشر عام پہنچا ہے۔ آج ساری سچائیاں اور روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی، جبکہ اس کے ساتھ موجود عثمان سمیت وہ چاروں بھی خاموشی سے مہروسہ کی آواز سن رہے تھے۔ یہ سلسلہ میری شادی سے شروع ہوا تھا۔ مہروسہ نے اپنے کربناک ماضی کا ایک ایک پنا دھیرے دھیرے الٹنا شروع کر دیا تھا۔ پاسٹ اسپیشل۔ وہ چاروں فریش چہرے کے ساتھ تیار شیار ہو کر شاہ ہاؤس پہنچ گئے تھے، جہاں سب بڑے آلریڈی موجود تھے اور بڑی سی ناشتے کی ٹیبل پر سب بیٹھے نئے نویلے دلہا دلہن کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ مہمان اب تک گھر پر موجود تھے، اسی لیے ڈائننگ روم میں سب کے لیے الگ الگ ٹیبلز لگائی گئی تھی۔ نوکر اور ادھر ادھر بھاگتے سب کو ناشتہ سرو کرتے پھر رہے تھے۔ تینوں دلہنیں بھی مہروسہ کے سوا وہاں پہنچ گئی تھی، مگر انہیں ابھی ڈائننگ روم میں نہیں لے جایا گیا تھا۔ وہ حور وغیرہ کے ساتھ باہر ہی بیٹھی تھی۔ دلہا دلہن کے لیے الگ سے ٹیبل کا انتظام ڈائننگ روم میں ہی کیا گیا تھا۔ مہروسہ ابھی تک اپنے روم میں عائزہ کے ساتھ تیار ہو رہی تھی۔ چاروں گھروں کے سارے پرانے نوکروں کو بھی شاہ ہاؤس میں نئے نویلے دلہا دلہن کی خاطر تبادلے کے لیے بلایا گیا تھا، جو ابھی دوسرے مہمانوں کے ساتھ مصروف تھے۔ وہ چاروں ناشتے کے ٹیبل پر ایک ساتھ بیٹھے اپنی بیویوں کا انتظار کر رہے تھے۔ کیا بات ہے فہم، یہ تیری آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ میرے بھائی اتنی لال کیوں ہو رہی ہے؟ اور تو اونگ کیوں رہا ہے؟ سویا نہیں کیا رات؟ رکیم نے پلکیں چھپک چھپک کر اپنی نیند بھگاتے فہم سے معنی خیزی سے پوچھا تھا۔ یار نیند پوری نہیں ہوئی، رات عائشہ نے بڑا پریشان کیا مجھے، فہم نے ایک لمبی سی جمائی لیتے ہوئے کہا۔ ابے چپ بےہودہ آدمی، آس پاس تو دیکھ لے، بنا کسی کا لحاظ کیے شروع ہو گیا، سب بیٹھے ہیں یہاں، شرم کر، خالد نے دبی دبی آواز میں کہا۔ بندے کی شکل اچھی نہ ہو تو وہ بات ہی اچھی کر لیتا ہے، بات سننے سے پہلے بکواس شروع کر دی، پہلے سن تو لے پوری بات، ایک تو ویسے میرا دماغ خراب ہوا پڑا ہے رات سے۔ فہم بھنا کر بولا۔ کیوں، ایسا کیا ہو گیا کہ تیرا دماغ خراب ہو گیا؟ کیا زیادہ ہی پیار چھلکا دیا عائشہ نے؟ رکیم نے بھی فہم کو ذرا سا چھیڑا تھا۔ ہاں بہت پیار چھلکایا ہے، اتنا کہ میری نیند ہی اڑ گئی، فہم جل کر بولا تھا۔ تبھی حور کے ساتھ صفین وہاں چلی آئی، جسے حور نے غالب کے پاس پڑی کرسی پر لا بٹھایا تھا، اور وہ چاروں چپ ہو گئے۔ تم تو بیٹھو صفین، اچھا ہے تمہیں میں پھپھو کے پاس لے گئی تھی تو تم بچ گئی، ورنہ مسز اشفاق تمہارے بھی کان کھا جاتی۔ میں ذرا صنم اور عائشہ کو ان کے قبضے سے نکالنے کی کوشش کرتی ہوں، میرے خیال میں وہ فہم کا بدلہ اس کی بیوی سے لیں گی اچھی طرح۔ حور فہم کو دیکھ کر مسکراتی ہوئی باہر چلی گئی، جبکہ غالب نے پنک کلر کے شرارے میں اپنے پاس بیٹھی اپنی بیوی کو محبت پاش نظروں سے دیکھا تھا، جس نے ہلکے پنک میک اپ کے ساتھ بالوں کو آدھا باندھ کر باقی پشت پر کھلا چھوڑ رکھا تھا، جو سر پر سلیقے سے اوڑھے دوپٹے سے بھی نظر آ رہے تھے۔ ناک میں ننھی سی ڈائمنڈ کی نوز رنگ، ڈائمنڈ کی ہلکی سی جویلری کے ساتھ غالب کا دیا ہوا بلیک ڈائمنڈ والا سیٹ بھی پہنا ہوا تھا۔ سارے ہاتھوں کی انگلیوں میں انگوٹھیاں اور سوٹ کی ہم رنگ چوڑیوں کے ساتھ اس کے چہرے کے ساتھ ہاتھ بھی بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ وہ کسی مصور کی تراشی ہوئی مورت جیسی حسین تھی۔ صنم بھی بالکل اسی کے جیسی تھی، مگر غالب کو نہ جانے صفین میں اتنی کشش کیوں محسوس ہوتی تھی، شاید یہ اس کے ساتھ جڑے دل کے رشتے کا اعزاز تھا۔ ابھی وہ اتنے لوگوں کے بیچ بیٹھی نروس ہوتی غالب کو بے حد معصوم لگ رہی تھی۔ غالب نے بھی اس وقت چاکلیٹ براؤن کرتا شلوار کے ساتھ کریم کلر کا ویسٹ کوٹ پہنا تھا، جس میں وہ ہمیشہ کی طرح ڈیشنگ اور ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اچھا ہے مسز اشفاق، لے میرے حصے کا بدلہ عائشہ سے، بہت دلائی کی ہے رات اس نے میری۔ فہم کی آواز پر صفین سمیت رکیم عادی چونک کر ہوش میں آتے غالب نے بھی حیرت سے فہم کو دیکھا تھا، جو آسمانی کرتا شلوار کے ساتھ ڈارک بلو ویسٹ کوٹ پہنے ہوئے بیٹھا برے برے منہ بنا رہا تھا۔ واٹ، عائشہ نے رات کو تجھے مارا فہیم؟ عادی کی آواز حیرت کی زیادتی سے پھٹ سی گئی، جس پر فہیم نے اس کے منہ پر جلدی سے ہاتھ جما دیا تھا۔ بند کر لے اپنی بھونپوں جیسی آواز کمینے، اتنی زور سے اعلان کر کے سب کے سامنے میری بے عزتی کروائے گا کیا؟ فہیم نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ مگر عائشہ نے آپ کو کیوں مارا؟ صفین نے آگے جھکتے ہوئے سرگوشی کے سٹائل میں فہیم سے رازداری برتتے ہوئے پوچھا تھا، جس نے اسی کی طرح آگے جھک کر رازداری سے اسے بتایا تھا۔ نیند میں مارا ہے بھابھی، نیند میں بہت پٹائی کی ہے آپ کی بہن نے میری، اس قدر بری طرح سوتی ہے وہ، ہر اینگل سے اس نے مجھے رات کو پیٹا ہے، لات مکہ تھپڑ کچھ نہیں چھوڑا۔ فہیم کے لاچاری سے بولتے ہی صفین منہ پر ہاتھ رکھ کر بے آواز ہنستی چلی گئی، جس پر فہیم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ رکیم اور عادی بھی مسکرا دیے تھے، جبکہ غالب صفین کو اس طرح ہنستے دیکھ کر بے خود سا دیکھتا چلا گیا۔ بھائی آپ کو عائشہ نے بری طرح بیوقوف بنا دیا مطلب؟ ہنسنے کی وجہ سے اپنی آنکھوں میں آیا پانی رومال سے پوچھتے ہوئے صفین دوبارہ سے بے آواز ہنسنے لگی تھی، جس پر فہیم مزید حیران ہوا۔ مطلب
اسے صفین کی ہنسی اسی شک میں مبتلا کر رہی تھی جو وہ رات کو سوچ رہا تھا، یعنی عائشہ اس کے ساتھ جان بوجھ کر یہ سب کر رہی تھی۔ بتاتی ہوں، ایکچولی ہم لوگ بچپن سے سب ہی ساتھ سوتے ہیں، تو پاپا نے ہماری وجہ سے اسپیشل جمبو سائز بیڈ بنوایا تھا تاکہ ہم آرام سے سو سکیں، مگر ہوتا یہ تھا کہ ہم لوگوں کے لیے آدھا بیڈ بھی کافی رہتا تھا، اور عائشہ کی نیند تو شروع سے ہی بہت ہی ہلکی ہے۔ اسے سونے کے باوجود نیند میں ہم سب کی کروٹوں تک کا پتہ رہتا تھا کہ کون رات بھر میں کتنی بار کروٹ لیتا تھا اور کون کس اسٹائل میں رات کو سویا ہے، رات کو کتنی بار کس نے اپنی جگہ بدلی ہے، اسے سب پتہ ہوتا تھا، اور صبح اٹھتے ہی وہ سب کو سب بتا دیتی تھی۔ نیند میں کوئی اس کے پاس بھی گزر جائے تو جاگ جاتی تھی، اور جو بات آپ بتا رہے ہیں نا، ایسا امپاسبل ہے کیونکہ ہم سب ساتھ ہی سوتے تھے، تو مجھے پتا ہے کہ ہم سب میں سوائے مہروسہ کے کوئی بھی بے ترتیب نہیں سوتا۔ مہروسہ کی نیند تو الامان، اس کے کان پر بینڈ بھی بجا لے وہ تب بھی نہیں اٹھتی، مگر عائشہ کا مسئلہ بالکل الٹ ہے۔ وہ مارنے پیٹنا تو دور کی بات ہے، وہ تو جس کروٹ سے رات کو سوتی ہے صبح تک اسی کروٹ سے سوئی رہتی ہے۔ صفین نے مسکراتے فہم کے کان کے پاس بم پھوڑا تھا، جو حیرت سے منہ کھولے صفین کی شکل دیکھ رہا تھا، جبکہ عادی پوری طرح صفین کی بات پر ایمان لے آیا تھا۔ مہروسہ والی بات سے میں 100% متفق ہوں، اس وقت میڈم کی دیر اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے بھابھی، اسی لیے اب تک نہیں آئی محترمہ، مما کے حوالے کیا ہے انہیں، کیونکہ میں نے تو اسے جگانے کی کوشش کرتے کرتے تقریباً ہار مان لی تھی۔ عادی نے مسکراتے بتایا، ہاں تو اب روز کا ہی مسئلہ سمجھ لے، کیونکہ وہ آسانی سے جاگے گی بھی نہیں۔ مما کہتی ہے مہروسہ مردوں سے شرط لگا کر سوتی ہے۔ صفین دوبارہ ہنس پڑی تھی، تبھی صنم اور عائشہ مہروسہ اور عائزہ کے ساتھ چلی آئی تھی۔ صنم نے آج لائٹ گرین کلر کا شرارہ پہنا تھا، ساتھ ہی بڑا سا ہم رنگ دوپٹہ سر پر سیٹ کیا ہوا تھا۔ ڈائمنڈ اور وائٹ گولڈ کی دیدہ زیب جویلری کے ساتھ اس نے رکیم کا دیا ہوا ڈائمنڈ بریسلٹ بھی پہنا ہوا تھا۔ لبوں پر رچ ریڈ لپسٹک لگائے وہ حسین تر لگ رہی تھی، یہ کلر اس کی تمتماتی سرخ و سفید رنگت پر کھل رہا تھا۔ اپنے پاس آ کر بیٹھتی صنم کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رکیم نے بے ساختہ زیر لب ماشاءاللہ کہا تھا۔ رکیم نے صبح صنم کے سوٹ سے میچ کرتا انگوری کلر کا کرتا، وائٹ شلوار اور وائٹ ویسٹ کوٹ پہنا تھا، جو بلا شبہ اس پر بہت ہی زبردست لگ رہا تھا۔ صنم کے ساتھ آتی مہروسہ بھی نیوی بلو شرارے سوٹ میں سر پر سلیقے سے دوپٹہ جمائے، ہم رنگ نازک سی جویلری پہنے بے حد خوبصورت چھوٹی سی گڑیا جیسی لگ رہی تھی۔ عادی کی آنکھیں اسے دیکھ کر چمک اٹھی تھی، جو خود بھی وائٹ کرتا شلوار اور بلیک ویسٹ کوٹ میں بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ یہ سیم اسٹائل کے ڈریسز ان چاروں نے شادی کی شاپنگ کے دوران ہی بارات کے نیکسٹ ڈے مارننگ کے لیے ڈیسائیڈ کر لیے تھے، اور دلہنوں کی شراریں ان کی ماؤں کی چوائس تھی، جو بری کے سوٹوں کے ساتھ ہی چاروں دلہنوں کے لیے ڈھیروں ڈریسز کے ساتھ لے کر آئی تھی۔ عادی کی بری کی شاپنگ انایا نے کی تھی، کیونکہ مہوش ان دنوں سخت برہم تھی، تو ٹائم کم ہونے کی وجہ سے وہ فاطمہ لوگوں کے ساتھ جا کر خود ہی بھائی کی بری کا سامان لے آئی تھی، جو خود بھی اپنے بیٹوں کی بری کی شاپنگ کرنے جا رہی تھی۔ وہ تینوں سب بڑوں کو سلام کرتی خاموشی سے اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئی، جب فہیم نے گھور کر اپنے پاس بیٹھی عائشہ کو دیکھا تھا۔ میری شیرنی، مجھے اندازہ ہے تم نے یہ سب کیوں کیا ہے، مگر میں نے بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہے، رات کو بتاؤں گا تمہیں۔ فہیم عائشہ کو گھور کر دیکھتے سوچ رہا تھا، جس نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، تبھی فہیم نے فوراً نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ وہ اب ان خوبصورت آنکھوں کے سحر میں ڈوب کر دوبارہ سے اس چالاک شیرنی سے ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ مہروسہ نے کنکھیوں سے اپنے اور عادی کے سامنے والی ٹیبل پر بیٹھی مہوش کو دیکھا تھا، جو اپنے پاس بیٹھی انیکا کے کان میں کچھ کہہ رہی تھی، جبکہ مہروسہ کے پاس بیٹھے عادی نے خود سے پہلے اپنے پاس بیٹھی مہروسہ کی پلیٹ میں ناشتہ ڈالا تھا، جو اب بھی غائب دماغی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اینجل، ناشتہ شروع کرے سویٹ ہارٹ، کیا سوچ رہی ہے؟ عادی نے مہروسہ کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کے گود میں رکھے ہاتھ کو زور سے دبایا۔ وہ جو مہوش اور انیکا کو دیکھنے میں مہو تھی، عادی کے ہاتھ پکڑتی زور سے چیختی اچھل پڑی، جس پر سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ عادی نے بوکھلا کر جلدی سے مہروسہ کا ہاتھ چھوڑا تھا، جبکہ اس کے پاس بیٹھے فہیم نے عادی کا ہاتھ پکڑنا اور مہروسہ کی چیخ پر عادی کا سٹ پٹا کر ہاتھ چھوڑنا دیکھ لیا تھا۔ باقی سب کی نظریں بھی مہروسہ پر جم گئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ ان سے کچھ دور بیٹھے ریحان شاہ نے پوچھا، جبکہ مہروسہ کی نظریں اب بھی مہوش پر ٹکی تھی، جو اسے غصے سے دیکھ رہی تھی، اور انیکا کی شرر بار نظریں بھی مہروسہ پر جمی تھی۔ مہروسہ، چاچو کچھ پوچھ رہے، عادی نے سب کو دیکھتے ہوئے گڑبڑا کر مہروسہ سے کہا تھا، جو چونک کر نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ چاچو کچھ پوچھ رہے، عادی نے اس کی توجہ ریحان شاہ کی طرف دلوائی۔ جی وہ مجھے لگا کوئی کیڑا ہے نیچے، مہروسہ نے منمناتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں پتر، کوئی کیڑا مکوڑا نہیں ہے، یہاں پیسٹ کنٹرول کیا ہوا ہے اور صبح ہی نوکروں نے صفائی بھی کی ہے۔
زاویہ شاہ نے بھی کہا، اور فہیم نے زور سے عادی کے پاؤں پر اپنا سینڈل والا پاؤں مارا، جس پر بڑی مشکل سے عادی نے اپنی چیخ روکی اور گھور کر فہیم کو دیکھا۔ نہیں ماموں جان، کیڑا تھا، مگر میں نے ابھی اپنے پاؤں سے کیڑے کا سر کچل دیا ہے، فہیم نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے عادی کو دیکھ کر کہا، جو زرلب فہیم کی خطرناک قسم کی تعریفیں کر رہا تھا۔ کوئی نہیں پتر، اب تو مر گیا نا، تسی ناشتہ کرو، زاویہ شاہ نے کہا۔ جی۔ مہروسہ کے دماغ پر رات انیکا کے بعد اب اپنی ساس کے رویے سے جو خوف سوار ہوا تھا، اس نے مہروسہ کو ابھی تک اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ رائحہ، فاطمہ اور زینب بار بار ان کے ٹیبل پر آتی کچھ نہ کچھ ڈال جاتی تھی، جبکہ عنایہ، حور، عائشہ، انابی اور مہنور بھی خود کم کھا رہی تھی اور بار بار اٹھ کر چاروں بہنوں کے لیے کچھ نہ کچھ لیے چلی آ رہی تھی، جبکہ مہوش نے ایسی کوئی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ تو اپنی بیٹیوں کو بھاوٹ اور اس کی بہنوں کے آگے پیچھے پھرتا دیکھ کر اندر ہی اندر پیچوتاب کھا رہی تھی۔ ناشتے کا دور جلدی ختم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد بڑوں کے اٹھتے ہی ہاشم، راحم اور ہادی نے ان چاروں دلہوں کو پھر سے پکڑ لیا، جبکہ عنایہ، حور، مہروسہ، صنم اور عائشہ صفین کو اپنے ساتھ لیے ہال میں چلی گئی تھی۔ دوپہر میں پریشان سی حالہ اور زہیب مراد، روحا اور عثمان اور زید صاحب کے ساتھ سیدھے شاہ ہاؤس چلے آئے تھے، جہاں چاروں بہنیں انہیں باہر ہال میں ہی سب مہمانوں، عورتوں اور گھر کی لیڈیز کے ساتھ بیٹھی مل گئی تھی۔ زہیب صاحب، زید صاحب مردوں والے حصے میں چلے گئے تھے، جبکہ عثمان روحا کو سہارا دے کر ہال میں بٹھانے اندر چلا آیا اور فوراً ہی واپس پلٹ گیا۔ اس نے بس ایک نگاہیں سامنے عورتوں میں گھری بیٹھی صفین پر ڈالی تھی، جو سجی سوری کسی گڑیا کی طرح نظر آ رہی تھی، اور پھر سر جھٹک کر پلٹ گیا۔ ابھی وہ گیٹ تک پہنچا ہی تھا کہ اس کا فون بجنے لگا تھا۔ کینیڈا سے کال آئی تھی۔ وہ گیٹ پر کھڑے ہو کر کال سننے لگا اور کال سن کر اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار چھلکنے لگے تھے۔ وہ گھوم کر حالہ کو دیکھنے لگا، کچھ کہنا چاہتا تھا شاید، لیکن پھر ان کی پریشانی کا سوچ کر وہ واپس پلٹ گیا۔ اسے زہیب صاحب سے بات کرنی تھی، لیکن اس کے بالکل پیچھے ہی حالب دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ عثمان کی نظر جیسے ہی حالب پر پڑی، وہ مسکرا دیا اور آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ گیا۔ کیسے ہو یار؟ مبارک ہو شادی بہت۔ کل تو افراتفری میں ڈھنگ سے بات بھی نہیں ہو سکی تھی۔ میں امجان کو اندر چھوڑ کر آیا ہوں تو انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ سردیاں ہیں نا، تو وہ ان دنوں تھوڑا چلنے پھرنے سے پریشان ہو جاتی ہے، ان کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے۔ چلو باقی سب کو بھی مبارکباد دے دوں۔ اصل میں ہم لوگ کل جا رہے، خبر کچھ اچھی نہیں ہے۔ عثمان کی بات سن کر حالب اچانک چونک گیا۔ کیوں؟ اس طرح اچانک کیوں جا رہے؟ حالب خود کو کمپوز کرتا بولا۔ اس نے عثمان کو اندر جھانکتے تو دیکھ لیا تھا، مگر ابھی یہ مکمل نہیں جان سکا تھا کہ وہ صفین کو ہی دیکھ رہا تھا یا واقعی روحا کے لیے فکر مند تھا۔ چلو سب سے مل لوں پھر بتاتا ہوں۔ عثمان حالب کے ساتھ فہیم، عادی اور حکیم کے پاس چلا آیا۔ شاہ ہاؤس کے لان میں دھوپ کا مزہ لینے اپنے بھائی لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ حالب کو عثمان کے ساتھ آتا دیکھ کر وہ تینوں مسکرا کر اس سے ملنے لگے۔ عثمان ان تینوں سے مل کر ہاشم، روشان، فرحان، فہد، راہم، ہادی وغیرہ کو سلام کرتا وہیں بیٹھ گیا۔ تم لوگ بیٹھو، ہم لوگ اندر ذرا ڈیڈ اور انکل وغیرہ سے ملائے۔ روشان عثمان سمیت ان چاروں سے ایکسکیوز کرتا باقی سب کے ساتھ اندر چلا گیا۔ تم لوگ کل اچانک کیوں جا رہے ہو عثمان؟ حالب نے دوبارہ اپنے سامنے بیٹھے عثمان سے پوچھا، جو اسبات میں سرلاتا ان تینوں کو بتانے لگا۔ ہمارے ایک بزنس رائیول ہے مسٹر تھامسن، جن کے ساتھ سنان کی کل ایک پروجیکٹ کے چکر میں بحث ہو گئی تھی۔ سنان بہت ہائپر ٹائپ بندہ ہے، بالکل سیلف کنٹرول نہیں ہے اس میں۔ اس سے پہلے بھی مسٹر تھامسن کے ساتھ اس کی کئی دفعہ جھڑپ ہو چکی ہے، جبکہ زید سر نے اسے کتنی دفعہ سمجھایا کہ تحمل مزاجی سے کام لیا کرو، مگر وہ سنتا ہی نہیں۔ خیر آج صبح ہی بھابھی کا فون آیا ہے زید سر کے پاس کہ سنان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ حالانکہ اسے زیادہ نقصان نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، مگر اصل پریشانی کی بات یہ ہے کہ الشفا پر بھی کسی نے اٹیک کروایا ہے۔ ساتھ ہی برٹش کولمبیا والی فیکٹری کو جلانے کی کوشش بھی کی گئی ہے۔ وہ تو فائر الارم بجنے سے لوگوں کی جانیں بچ گئی، مگر ایک دو لوگ جل گئے ہیں اور آگ پر بر وقت قابو پا لیا گیا۔ فیکٹری کا صرف ایک حصہ ہی متاثر ہوا ہے، مگر سنان کا غصے سے برا حال ہے۔ اسے شک ہے یہ سب مسٹر تھامسن نے کروایا ہے۔ اس وقت ہم میں سے کوئی وہاں اس کے پاس ہوتا تو سچویشن کو ہینڈل کر لیتا، مگر اس وقت ہم میں سے کوئی وہاں نہیں ہے۔ بھابھی اور سنان اکیلے ہیں۔ ابھی 15 دن پہلے تو بیٹا ہوا ہے ان کے یہاں، خدا نہ کرے ان لوگوں کو کچھ ہو جاتا تو۔ بس سر اسی لیے پریشان ہے۔ خالہ پاکستان آنے سے پہلے سنان کے پاس ہی تھی، اور آپ لوگوں کی اچانک شادی کا تو اسے بتایا بھی نہیں ہے۔ وہ بیرام کے بارے میں جان جاتا تو فوراً یہاں آ جاتا۔ سر نے جس پرابلم کو اتنی سمجھداری سے سالو کیا ہے وہ سب بگاڑ کر رکھ دیتا، یا تو خود مر جاتا یا بیرام کو مار دیتا، اور نہ ہی اتنی جلدی میں یہ سب شادیاں ہونے دیتا۔ اوہ شکر ہے پھر وہ یہاں نہیں آیا، اچھا ہے وہی رہے، سکون قائم کرے اپنی زندگی میں۔ فہم نے دل میں شکر ادا کیا، اور اب اچانک وہاں یہ حادثہ ہو گیا اور وہ دونوں بالکل اکیلے وہاں، اسی لیے ہمیں جانا پڑے گا۔
بہت کوشش کے بعد بھی کل کے ٹکٹس ہوئے ہیں۔ کل رات ہم ریسیپشن اٹینڈ کر کے ڈائریکٹ ایئرپورٹ کے لیے نکل جائیں گے، عثمان نے تفصیل سے بتایا۔ اچھا، لیکن ہم جب مراد ولا آئے تھے تو ہماری سنان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی زہیب انکل نے اس وقت اس کے بارے میں بتایا تھا۔ ہم نے اسے مراد ولا میں اس دن دیکھا بھی نہیں، رکیم نے پوچھا تھا، جس پر عثمان مسکرایا۔ ہاں تو مراد ولا میں کیسے ملتے؟ اسے مراد ولا چھوڑے ہوئے تقریباً 3 سال ہو گئے۔ وہ ہیملٹن میں نہیں رہتا ہے، برٹش کولمبیا میں رہتا ہے، زید سر کے گھر الشفا میں، جہاں عائشہ کی ممی رہتی تھی، جن کے نام پر سر نے گھر کا نام رکھا تھا، اور ان کے انتقال کے بعد مہروسہ کی ممی صالحہ میم وہاں رہنے لگی تھی۔ سنان نے بھی زید سر کی طرح اپنی نان مسلم کلاس میٹ کو مسلمان کر کے اسے دوران تعلیم صرف 18 سال کی عمر میں شادی کر لی تھی، جس پر زہیب سر نے غصے میں اسے گھر سے نکال دیا، اور تبھی سے اس کا مراد ولا میں داخلہ بھی بند ہے۔ زہیب سر تو 3 سال سے اس سے ملے بھی نہیں، اور نہ ہی خالہ اس سے ملتی تھی۔ وہ تو ذرا اس کے بیٹے کی وجہ سے زہیب سر کا دل کچھ نرم پڑا تو انہوں نے خالہ کو بھیج دیا تھا اس کے پاس، مگر خود نہیں گئے۔ سنان ہی جب کبھی ہیملٹن آتا ہے بس باہر کے باہر آ کر اپنی بہنوں سے مل جاتا ہے۔ اب اس کے ایکسیڈنٹ کی خبر سے سر بہت پریشان ہے۔ ابھی خالہ کو سنان کے ایکسیڈنٹ کا تو بتایا بھی نہیں ہے، ورنہ وہ 1 سیکنڈ یہاں نہیں رکے گی۔ انہیں بس فیکٹری میں آگ لگنے اور سنان کے گھر پر حملے کے بارے میں بتایا گیا ہے، اسی پر وہ اتنی پریشان ہو گئی ہے۔ اور آپ لوگ بھی پلیز سنم اور مہروسہ، صفین یا عائشہ کو کچھ مت بتانا، وہ چاروں سنان سے بہت اٹیچ ہے۔ پہلے ہی انہیں بہت مشکل سے سر نے ہزاروں قسمیں دے کر اپنی شادی کے بارے میں بتانے سے روکا ہے۔ وہ لوگ تو بھائی کے بنا شادی کے لیے راضی بھی نہیں تھی۔ عثمان نے حرف بحرف سچ انہیں بتا دیا۔ آج ان کے ذہن میں پلتے سارے سوالوں کے جواب انہیں مل گئے تھے۔ حالب کو ایک مرتبہ پھر ملال نے گھیر لیا۔ اس نے بھائی بہن کے پاکیزہ رشتے کو کتنا غلط سمجھا تھا، اور کتنا دکھ دیا اپنی صفین کو اپنی ذات سے۔ تبھی زہیب مراد اور زید مراد بھی زاویہ شاہ، فرمان صاحب، شہریار افندی اور ریحان شاہ کے ساتھ وہیں چلے آئے۔ وہ چاروں اپنے والد صاحبان کے ساتھ دونوں سسر صاحبان کو آتا دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور باری باری ان سے گلے ملے تھے۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے فہم بیٹا، کیا آپ کا تھوڑا سا وقت مل سکتا ہے؟ زید مراد نے اپنے گلے لگتے فہم کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں کہا، جس نے چونک کر ان سے الگ ہوتے ان کا چہرہ دیکھا اور اس بات میں سر ہلایا۔ باقی سب بیٹھ چکے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ انکل آئے، آپ لوگوں کو میں گھر دکھا کر لاؤں؟ ہمارا پچھلا والا لان یہاں سے زیادہ خوبصورت ہے، فہیم نے بات بناتے ہوئے زید مراد اور زہیب مراد سے کہا تھا۔ زید صاحب اس کی بات پر فوراً مسکراہٹ چھپا گئے۔ نہیں بیٹا، بھائی جان کو لے جاؤ، میں یہیں بیٹھوں گا، کچھ دیر اچھا لگ رہا ہے۔ زہیب مراد جانتے تھے کہ زید صاحب کو فہم سے اکیلے میں بات کرنی ہے، اسی لیے اپنے جانے کی بات ٹال گئے، اور کچھ وہ سنان کی طرف سے بھی پریشان تھے۔ اسی مسئلے پر وہ زاویہ شاہ، فرمان صاحب، ریحان شاہ اور شہریار صاحب سے بھی بات کر رہے تھے، جنہوں نے انہیں کافی مفید مشورے بھی دیے تھے اس معاملے سے نمٹنے کے لیے۔ فہیم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ان تینوں کو سمجھا دیا تھا کہ اسے اکیلے میں سسر صاحب کے ساتھ جانا ہے، جس پر وہ تینوں اس بات میں سر ہلا کر وہیں بیٹھے رہے، اور وہ زید صاحب کو اپنے ساتھ لیے درانی پیلس کی طرف چل دیا۔ فہیم بیٹا، مجھے آپ سے عائشہ کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے۔ اپنی کچھ کوتاہیاں مجھے آج آپ کے سامنے قبول کرنی ہے۔ اپنے دل کا وہ بوجھ جو سالوں سے میرے سینے پر رکھا ہے، آج میں آپ کے سامنے ہلکا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سب جو میں عائشہ سے نہیں کہہ سکا، وہ آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ عائشہ کے سامنے تو سر اٹھانے کے بھی لائق نہیں ہوں میں۔ میری وجہ سے وہ جن محرومیوں کا شکار رہی، میں خود کو اس کے لیے کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا۔ فہیم زید صاحب کو درانی پیلس کے پیچھے والے لان میں لے آیا تھا، اور لان میں بنی ماربل کے چیئرز پر وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے، اور زید مراد فرش پر بچھی گھاس کو دیکھتے ہوئے کھوئے کھوئے انداز میں بول رہے تھے۔ میں تمہیں شروع سے سب بتاتا ہوں۔ ہمارے پاپا جب چھوٹی عمر میں ہی مجھے کینیڈا لے گئے تھے۔ زہیب کی تو پیدائش بھی کینیڈا میں ہوئی تھی۔ ہمیں شروع سے آزاد معاشرے میں رہ کر بھی ہمارے والدین نے بہت زیادہ کنٹرول میں رکھا تھا۔ میں اور زہیب کالج کے ٹائم تک بھی وہاں کے عام لڑکوں کی طرح کسی اخلاقی برائی میں ملوث نہیں تھے، اور ہمارے پاپا کو ہم پر بہت فخر تھا۔ میں نے آفس جوائن کر لیا کیونکہ میری پڑھائی پوری ہو گئی تھی جب زہیب ابھی پڑھ ہی رہا تھا۔ آفس میں میری ملاقات مہروسہ کی ماں ایمیلی سے ہوئی۔ مجھے وہ اچھی لگی تھی اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر وہ میرے مذہب کی نہیں تھی۔ امی جان سے جب میں نے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے نہ صرف مجھے صاف منع کر دیا بلکہ مجھے اپنی قسم دے کر پاکستان لے آئے اور یہاں میری شادی عائشہ کی ماں شفا سے کروا دی۔ وہ 2 منٹ رک کر مسکرائے جیسے کچھ خاص یاد آ گیا ہو۔ فہیم خاموشی سے ان کے چہرے پر نظر جمائے سب سن رہا تھا۔ عائشہ کی ماں شفا میری ماموزاد تھی۔ جب پہلی بار میں نے اسے دیکھا تو مجھے جیسے سب بھول گیا۔ وہ بہت حسین تھی، بے حد خوبصورت، بالکل کسی مصور کے حسین مجسمے کی طرح۔ عائشہ بالکل اپنی ماں کی تصویر ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے شفا کو دوبارہ لوٹا دیا ہے۔ انہوں نے فہیم کو دیکھتے مسکرا کر کہا،
جو ان کے ساتھ خود بھی ہولے سے مسکرا دیا۔ میں شفا سے شادی کر کے بہت خوش تھا، سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ ہم شادی کے بعد 1 مہینہ پاکستان میں رہے اور پھر واپس کینیڈا ہنی مون کے لیے چلے گئے۔ ہنی مون سے واپسی پر میں نے آفس جوائن کر لیا اور پھر ایک دن اچانک ایملی کی میرے پاس کال آئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اس کا عیاش بھائی شراب اور جوئے کا عادی ہے اور وہ اسے جوئے میں اپنے دوست سے ہار گیا، اسی لیے وہ اپنی بہن کو اس عیاش آدمی کو سونپنا چاہتا ہے اور میں اس کی مدد کروں۔ اور پھر زاہد مراد پورا قصہ فہیم کو بتاتے چلے گئے کہ کس طرح زاہد مراد نے ان کی ایملی سے شادی کروائی، جو شادی سے پہلے ہی مسلمان ہو کر صالحہ مراد بن چکی تھی، اور خود انہیں چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے۔ شفا کا پاکستان میں اپنی ماں کے ساتھ عدت کے وقت رہنا، اپنا صالحہ کے ساتھ ہیملٹن میں رہنا، شفا کی کینیڈا واپسی اور صالحہ کو برٹش کولمبیا لانا، پھر کچھ وقت بعد الشفا کو شفا کی پسند کے مطابق ڈھالنا اور شفا کا پاکستان آنا، زید کا شفا سمیت وہاں شفٹ ہونا، پھر 3 سال بعد شفا کی پریگننسی، زہیب کا انہیں صالحہ کے ساتھ دیکھنا، شفا کا ان کی باتیں سننا اور بعد میں صالحہ کی وہ فون کال جس میں انہوں نے اپنے پریگننٹ ہونے کی خبر شفا کو دی تھی، شفا کی طبیعت خرابی اور عائشہ کی پیدائش کے ساتھ شفا کی موت کا قصہ۔ وہ ایک بات فہیم کو بتاتے چلے گئے، جو حیرت سے منہ کھولے سب کچھ سن رہا تھا۔ شفا کو ہم پاکستان لے آئے اور جس دن شفا کی تدفین ہوئی اسی رات میری امی جان بھی اس دنیا سے چلی گئی اور عائشہ کے ننیال والوں سمیت میں نے بھی عائشہ کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا۔ میں باپ ہو کر اسے اتنی نفرت کرنے لگا کہ اپنی 2 دن کی بچی کو اس کی نانی کے پاس چھوڑ کر واپس کینیڈا چلا گیا۔ زہیب نے مجھ سے بہت کہا کہ وہ عائشہ کو پال لے گا، اسے کینیڈا لے آتے ہیں، مگر میں عائشہ سے اتنی نفرت کرنے لگا تھا کہ میں نے زہیب کو سختی سے منع کر دیا کہ اس منحوس کو یہاں لانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ عائشہ کی نانی بھی اپنی بیٹی کی آخری نشانی کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یوں میں عائشہ کی طرف سے بالکل لاپرواہ ہو گیا۔ پھر مہروسہ کی پیدائش کے بعد میں صالحہ کو الشفا لے آیا۔ میں نے مہروسہ کو بھی پہلے ہی ایک باپ ہونے کے ناطے والہانہ محبت نہیں دی، مگر اس سے عائشہ جیسی نفرت بھی نہیں کی۔ میں نے پورے 8 سال عائشہ کو پلٹ کر نہیں دیکھا کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ میرے حصے کی ذمہ داریاں زہیب پوری کرتا رہا، وہی تھا جس نے 8 سالوں میں عائشہ کو کبھی اگنور نہیں کیا۔ وہ لگاتار اس کی نانی کے کانٹیکٹ میں رہتا، ہر ہفتے کال کرتا، اور پھر جب عائشہ 8 سال کی ہوئی تو اس کی نانی کا انتقال ہو گیا۔ مرنے سے پہلے انہیں زہیب کو کال کر کے پاکستان بلایا اور اس کو عائشہ کے ذمہ داری سونپ دی، کیونکہ میں تو بس نام کی حد تک اس کا باپ تھا، اس لیے انہوں نے میری بجائے زہیب کو کال کیا اور انہوں نے زہیب سے کہا کہ عائشہ کو یہاں سے اپنے ساتھ لے جائے، کیونکہ اس دن تم اس کے جس ممانی سے ملے تھے بہت ظلم کیے ہیں اس عورت نے عائشہ پر، اور اپنے جس بیٹے کا وہ رشتہ عائشہ کے لیے لائی تھی اس نے 8 سال کی بچی کے ساتھ دست درازی کی کوشش کی تھی، جسے عائشہ کی نانی نے دیکھ لیا تھا، اور اگر وہ بروقت نہ پہنچتی تو زید مراد کے خاموش ہو گئے تھے۔ جبکہ فہیم جو شروعات میں صرف حیران تھا اب ششدر رہ گیا، اور ان کی آخری بات پر تو غصے سے اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے مٹھیاں بھینج کر بمشکل اپنا غصہ ضبط کیا اور زور سے ٹیبل پر پنچ مارا تھا۔ انف انکل، ایک باپ ہو کر کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو اپنی بیٹی سے اتنی ہی نفرت تھی، اس کی ماں کے ساتھ ہی اسے زمانے جاہلیت کی رسم کی طرح زندہ دفنا دیتے، کیوں جینے کے لیے چھوڑا آپ نے اسے؟ ایسے درندوں کی ہوس کی بھیٹ چڑھنے کے لیے؟ فہیم کی آواز شدت غم سے پھٹ گئی تھی، جس پر زید مراد نے خاموشی سے سر جھکایا تھا۔ میں جانتا ہوں فہیم، میں نے گناہ کیا اور اس کا مجھے تب احساس بھی نہیں تھا۔ 8 سال بعد زہیب عائشہ کو جب کینیڈا لایا تو میں بھپر گیا۔ مجھے وہ منحوس بچی نہ تو اپنے گھر میں چاہیے تھی نہ اپنے بھائی کے گھر میں، اس لیے میں نے زہیب سے کہا کہ اسے جلد سے جلد پاکستان بھیجو، اپنے بچوں سے دور، ورنہ یہ انہیں بھی کھا جائے گی، اور اسے الشفا تو بالکل مت لانا۔ لیکن میرے پیچھے صالحہ نے زہیب کو کال کر دی کیونکہ مہروسہ کا برتھ ڈے تھا ایک دن بعد، اور صالحہ خود کو عائشہ اور شفا کا گنہگار سمجھتی تھی، اسی لیے اس نے زہیب کو قسم دے کر عائشہ کو بھی الشفا بلایا۔ اور جس دن عائشہ گھر آئی اسی دن صالحہ شاپنگ کرنے گئی اور راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ زید مراد بولتے بولتے ہانپ گئے اور دوبارہ انہوں نے سلسلہ کلام جوڑا۔ میں نے اس کا الزام بھی عائشہ پر رکھ دیا، لیکن پھر زہیب نے مجھے عائشہ کی ننیال والوں کا اس سے بے حد برا سلوک اور یہ بدترین خبر سنائی کہ عائشہ کے ساتھ اس کے کزن نے ہاتھ درازی کی، اور اسی صدمے سے اس کی نانی کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اس دنیا سے چل بسی۔ اس دن پہلی دفعہ مجھے شدت سے اپنی کوتاہی کا احساس ہوا۔ میں تو اب تک مہروسہ کو ہی اپنی اولاد سمجھتا تھا، مگر اس دن مجھے یاد آیا کہ میں عائشہ کا بھی باپ ہوں، اور عائشہ شفا کی بیٹی تھی، وہ شفا جسے میں نے ٹوٹ کر رہا، مگر میں اس کی آخری نشانی کی ہی حفاظت نہ کر سکا۔ وہ مجھ سے ہی خفا اس دنیا سے چلی گئی، اور دوسری دنیا میں بھی اپنی بیٹی کے ساتھ میرا یہ سلوک دیکھ کر اس کی روح بری طرح تڑپتی ہوگی۔
میں نے زہیب سے ریکویسٹ کی کہ میری دونوں بچیوں کو زہیب سے اپنے ساتھ ہیملٹن لے جائے اور وہی ان کی پرورش کرے، کیونکہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اپنی بچیوں کی بہترین تربیت کر سکوں۔ اور زہیب اور حالہ کی عظمت دیکھو، انہوں نے میری بچیوں کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ چاہا فہیم، اتنی بہترین تربیت کی کہ میں اپنی زندگی قربان کر کے بھی ان کا قرض نہیں اتار سکتا۔ تم یقین کرو گے فہیم کہ میں نے عائشہ کو آخری بار 8 سال کی عمر میں دیکھا تھا، جب وہ ڈری سہمی سی میرے چیخنے اور خود کو بار بار منوس کہے جانے پر پردے کے پیچھے چھپی آنکھوں میں آنسو لی مجھے دیکھ رہی تھی، مگر میرا دل اس کے آنسو دیکھ کر بھی نہیں پگھلا اور وہ زہیب کے ساتھ چلی گئی۔ اس کے بعد دوبارہ پورے 10 سال بعد میں نے عائشہ کو دیکھا۔ سفین کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا اور وہ ہاسپٹلائزڈ تھی، تب میں ہیملٹن میں ہی تھا، اور اس دن ہاسپٹل میں نے عائشہ کو 10 سال بعد دیکھا۔ وہ ایک بدلی ہوئی عائشہ تھی، بچپن والی وہ ڈری سہمی عائشہ تو جیسے کہیں کھو گئی تھی۔ اب وہ اتنی اسٹرانگ تھی کہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی تھی۔ میں نے اس کی زندگی کے 17 سال اس کو بھلائے رکھا فہیم۔ میں جب بھی ہیملٹن جاتا تھا زہیب کو کال کر دیتا کہ عائشہ کو حالہ کی آنٹی کے گھر بھیج دے۔ میں شرمندگی کی وجہ سے اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، اور وہ سمجھتی تھی کہ میں اب بھی اس سے نفرت کی وجہ سے ایسا کر رہا ہوں، جبکہ ایسا تھا نہیں، میں بس اس سے شرمندہ تھا، ہمت نہیں رکھتا تھا اس سے سامنا کرنے کی۔ لیکن 17 سال بعد جب میں نے اس کی طرف بڑھنا چاہا تب تک بہت دیر ہو گئی تھی بیٹا۔ اب اسے میری کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میری بیٹی مجھ سے کچھ نہیں کہتی تھی، کبھی کوئی حرف شکایت زبان پر نہیں لائی، ہاں بس اتنا ہوا کہ میں اب اس کی زندگی میں کہیں نہیں رہا۔ آج میں اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ وہ زہیب کو اپنا باپ سمجھتی ہے اور مجھے صرف زید مراد، یعنی زہیب کا بڑا بھائی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرتی اور یہی میری سزا ہے شاید۔ میں نہ شفا کے ساتھ اچھا کر سکا اور نہ اس کی بیٹی کے ساتھ، اور نہ میں صالحہ اور محروسہ کے ساتھ انصاف کر سکا۔ شفا کی موت کا ذمہ دار میں ہمیشہ صالحہ کو مانتا آیا، اور اسی جرم کی سزا میں نے زندگی بھر صالحہ کو دی، جو اپنے دل میں میری صد مہری کا دکھ لیے اس دنیا سے چلی گئی۔ میں رشتوں کو نبھانے میں فیلئر رہا ہوں میں فہیم، اور میری اس نااہلی کی سزا میری عائشہ کو سب سے زیادہ بھگتنی پڑی۔ آج وہ اتنی سخت مزاج ہے، تو یہ سخت مزاجی میری عطا کردہ ہے۔ وہ میری کوتاہیوں کی سزا اپنے ساتھ ساتھ سب کو دیتی ہے، جبکہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کے دل میں بہت زیادہ گھٹن ہے۔ اس نے خود پر سختی کا مضبوط کھول ضرور چڑھا رکھا ہے، مگر اندر سے اس کی ذات بہت محرومیوں کا شکار ہے۔ وہ کبھی کھل کر ہنستی نہیں۔ اس کی عمر کی لڑکیاں زندگی کی جن رعنائیوں سے آشنا ہوتی ہیں، عائشہ ان سب سے بہت دور ہے۔ وقت سے پہلے اس نے خود کو میچور کر لیا ہے۔ وہ کھل کر جینا نہیں جانتی، اسے رشتوں کو برتنے کا طریقہ نہیں پتہ فہیم۔ اس کی شخصیت کے اندر بہت بڑا خلا رہ گیا ہے۔ اسی لیے میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں بیٹا، میری عائشہ کو دوبارہ سے جینا سکھا دے، اسے دل سے ہنسنا سکھا دے۔ میری غلطیوں کی سزا وہ خود کو زندگی کی رنگینیوں سے دور کر کے دے رہی ہے فہیم۔ آپ اس سلسلے کو ختم کر دو بیٹا، میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے منت کرتا ہوں۔ پہلے میں اس کے لیے زہیب کا محتاج تھا، آج آپ کے سامنے جھولی پھیلا کر بیٹھا ہوں۔ زید مراد نے سچ مچ روتے ہوئے فہیم کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ پلیز انکل، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیوں مجھے گنہگار کر رہے ہیں؟ آپ کو آپ کے کیے کا احساس ہے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ آپ بے فکر رہے عائشہ، اب میری ذمہ داری انہیں میں آپ کی خواہش کے مطابق ہنسنا سکھاؤں گا۔ وہ دل سے زندگی جیے گی، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے، آپ بے فکر ہو جائے۔ اب عائشہ آپ کو ہمیشہ ہنستی مسکراتی نظر آئے گی، وہ بھی دل سے، ٹرسٹ می۔ فہیم کا مستحکم لہجہ اور آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ کر کے بھی دکھائے گا، اور اسی چیز نے زید مراد کے دل کو پرسکون کر دیا تھا، اور وہ فہیم کو گلے لگا کر اندر تک شانت ہو گئے تھے۔ آنٹی، میری برداشت کی انتہا ہے، میں عادی کے ساتھ اس مخبوط الحواس لڑکی کو نہیں دیکھ سکتی۔ آپ نے عادی کو دیکھا ہے؟ جب وہ پیار بھری نظروں سے اسے دیکھتا ہے تو میرے دل میں آگ سی بھڑک اٹھتی ہے۔ صبح بھی وہ بلا وجہ چیخ پڑی تھی اور عادی نے اسے ایک لفظ نہیں کہا۔ کتنے پیار سے مخاطب کرتا ہے وہ اس کو آپ کر کے۔ آج تک مجھ سے تو اس نے ایسے بات نہیں کی۔ پتہ نہیں کیا نظر آتا ہے اس معصوم چڑیل منہ سے۔ انیکا مہوش کے روم میں بے چینی سے ٹہلتے ہوئے اپنے جلے دل کے ففولے پھوڑ رہی تھی۔ وہ دونوں ابھی شاہ ہاؤس سے محروسہ کے ماں باپ سے تکلفاً مل کر شہریار مینشن چلی آئی تھی۔ وہاں حالہ نے کل اپنی کینیڈا واپسی کے خبر سنا کر مہوش آفندی کو سرشار کر دیا تھا، یعنی اب محروسہ جیسے معصوم شکار کو دبوچنا ان کے لیے بالکل آسان ہو گیا تھا۔ ابھی وہ اسی خوشی کو انیکا کے ساتھ شیئر کر رہی تھی کہ انیکا ناشتے کے ٹیبل پر کا سین یاد کر کے تلملاتی ہوئی خالہ کے سامنے اپنی بھڑاس نکال رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر دروازے پر کھڑی محروسہ پر پڑی، جو شاید ان کی آدھی سے زیادہ باتیں سن چکی تھی، یا شاید پوری، یا ہو سکتا ہے کچھ نہ بھی سنا ہو، مگر پھر بھی انیکا چیل کی طرح دروازے تک پہنچی اور محروسہ کو بازو سے کھینچتی ہوئی اندر لے آئی۔ آنٹی، یہ ہماری باتیں سن رہی تھی، دیکھیں۔
انیکا نے گھبرائی ہوئی مہروسہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر مہوش کے سامنے لا کھڑا کیا، جو اپنے مخصوص کاؤچ سے اٹھ کر مہروسہ کو بری طرح گھورتی ہوئی اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ کیا سنا تم نے لڑکی؟ اور مہروسہ کا بازو مروڑتے ہوئے بولی، جو ان کے جاہلانہ رویے پر دوبارہ بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ میں نے کچھ نہیں سنا ممی، میں بس پوچھنے آئی تھی کہ مما مجھے اپنے ساتھ لے جانے کو کہہ رہی تھی، کیا میں چلی جاؤں؟ آدھی گھر پر نہیں ہے تو پاپا جی شہریار صاحب نے کہا کہ میں آپ سے پوچھا ہوں۔ مہروسہ ان کے رویے پر بری طرح ڈر گئی تھی۔ اس نے کب دیکھے تھے اس طرح کے لوگ اور ایسے رویے؟ وہ تو اپنے گھر میں سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے گھر بھر کی لاڈلی تھی، اور پھر آدی جو اس کا شوہر تھا وہ بھی اس سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ اس کی محبت کی شدتیں وہ رات کو ہی اچھی طرح دیکھ چکی تھی۔ پھر اسی آدی کی ماں صبح سے مسلسل اس سے اتنا برا رویہ رکھے ہوئے تھی، اور آدی کی یہ کزن انیکا تو رات سے اس کے سر پر ہی سوار تھی۔ بکواس کرتی ہوں آگے سے، رات تمہیں کیا سمجھا کر آئی تھی میں؟ آنٹی کو نفرت ہے تمہاری اس شکل سے سمجھی، یہاں تم صرف آدی کی پسند پر آئی ہو اور اسی لیے تمہیں برداشت بھی کیا جا رہا ہے۔ ان کے سامنے غلطی سے بھی زبان کھولنے کی کوشش مت کرنا۔ اس گھر میں رہنا ہے تو اپنی آنکھیں اور کان بند کر کے رکھنا، اور آدی سے ہر وقت چپکی مت رہا کرو، ورنہ وہ حال کروں گی کہ اس کے سامنے بھی جانا چھوڑ دو گی۔ انیکا نے مہروسہ کے بال پیچھے سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا، جس پر ڈری سہمی مہروسہ نے گھبرا کر رونا شروع کر دیا۔ وہ ابھی کم عمر اور نادان تو تھی ہی، فطرتاً ڈرپوک بھی تھی۔ تبھی مہوش آفندی نے آنکھ کے اشارے سے انیکا کو مہروسہ کے بال چھوڑنے کا اشارہ دیا تھا۔ سنو لڑکی، آگے سے اس طرح میری جاسوسی کی تو کھال کھینچ لوں گی تمہاری، اور اپنے گھر جانا ہے تو جاؤ، مگر آدی تمہارے ساتھ نہیں جائے گا۔ اور ہاں، آدی یا اور کسی سے اس بارے میں کہا تو اپنا حشر سوچ لینا۔ یوں 2 منٹ لگیں گے تمہیں آدی کی زندگی سے نکال پھینکنے میں مجھے، سمجھی؟ مہوش آفندی نے مہروسہ کے سامنے چٹکی بجا کر پھنکارتے ہوئے کہا۔ ان کا اشارہ اپنے اور انیکا کے سلوک کی طرف تھا۔ کہو گی آدی سے کہ کچھ؟ انیکا نے مہروسہ کے ڈر کو پہلے ہی دن نوٹ کر لیا تھا، اس لیے اس نے ہی مہوش آفندی کو اس کا یہ ویک پوائنٹ بتایا تھا۔ تبھی وہ آج صبح ہی مہروسہ کے سر پر پہنچ گئی تھی۔ نہیں نہیں ممی، میں نہیں بتاؤں گی آدی کو کچھ، لیکن پلیز آپ غصہ مت کریں، آپ جیسا کہے گی میں ویسا ہی کروں گی، مہروسہ ڈرتے ڈرتے بولی، اور اس نے جھجکتے ہوئے مہوش کو دیکھا۔ میں جاؤں اب؟ مہروسہ نے انیکا کو ایک نظر دیکھ کر مہوش سے پوچھا۔ دونوں اسے اب بھی گھور رہی تھی، وہ اب بھی ان سے ڈرتے ڈرتے نرمی سے بات کر رہی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اپنی اسی حسن سلوک سے مہوش جیسی عورت کو رام کر لے گی، مگر یہ صرف اس کی خام خیالی تھی۔ ہاں ہاں جاؤ، اور آدی کو کوئی کالز کر کے پریشان مت کرنا، وہ کال کرے تو زیادہ دیر بات مت کرنا، کوئی بھی بہانہ کر کے ٹال دینا، سمجھی؟ اور کوئی بھی چالاکی کرنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ ہماری نظر تم پر اور آدی پر لگاتار رہے گی۔ انیکا کسی بھی طرح ان دونوں کو ایک دوسرے سے دوری پر رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ اس کی ماں نے اسے ٹپ دی تھی کہ آدی اور مہروسہ کے بیچ جب تک دوریاں نہیں آئے گی تب تک انیکا کے لیے جگہ نہیں بنے گی، نہ آدی کے دل میں اور نہ ہی اس کی زندگی میں۔ اسی لیے وہ ماں کی بات پر آنکھیں بند کر کے ایمان لے آئی تھی، اور کل رات سے ان کی ہدایت پر پوری طرح عمل پیرا تھی۔ جی ٹھیک ہے، سمجھ گئی، اب جاؤں؟ مہروسہ نے اپنے آنسو صاف کرتے اجازت چاہی۔ جاؤ، مہوش آفندی نے اشارے سے اجازت دی تھی، اور مہروسہ دلی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی باہر نکل گئی تھی۔ وہ سب اپنے مما پاپا کے ساتھ اپنے گھر جا رہی تھی۔ مما پاپا نے انہیں اپنے کل کینیڈا واپسی اور ہیملٹن کے حالات کے بارے میں بتایا تھا۔ عائشہ، صفین، مہروسہ اور سنم چاروں بہنیں مما پاپا کی واپسی اور سنان کے گھر پر حملے کی خبر سنتے ہی بے چین ہو گئی اور سنان کا نمبر لگانے لگی تھی، مگر زہیب صاحب نے انہیں فی الحال سنان سے بات کرنے کے لیے منع کر دیا اور وعدہ کیا تھا کہ وہ کینیڈا پہنچ کر خود ہی سنان اور لائبہ سے ان چاروں کی بات کروا دیں گے۔ اور ویسے بھی ان کی شادی کے بارے میں انہوں نے سنان کو بتایا نہیں تھا، تو اب کینیڈا جا کر ہی زہیب صاحب سنان کو ساری سچویشن سمجھا کر بیٹیوں کی شادی کے بارے میں بتانا چاہتے تھے، اسی لیے وہ چاروں خاموش ہو گئی۔ پھر وہ سب سے ملتی ہوئی پورٹیکو میں چلی آئی۔ گھر کی ساری عورتیں ان سے مل کر اندر جا چکی تھی، سوائے رائحہ، زینب اور فاطمہ کے۔ اپنے اپنے شوہر حضرات کے ساتھ باہر ہی کھڑی تھی اور حالہ کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، جبکہ ان کے شوہر زہیب مراد اور زید مراد سے باتوں میں مشغول تھے۔ وہ تینوں بہنیں ایک طرف کھڑی عثمان کا انتظار کر رہی تھی، جو اسی وقت روحا کو لے کر باہر آیا تھا۔ مہروسہ اپنے سسر کے کہنے پر مہوش آفندی سے جانے کی اجازت لینے شہریار مینشن گئی تھی اور اب تک واپس نہیں آئی تھی۔ وہ چاروں عثمان کے ساتھ زہیب مراد کی گاڑی میں جا رہی تھی، اور زید صاحب کی گاڑی میں زہیب مراد اور حالہ جا رہی تھی اور روحا جا رہی تھی۔ پتہ نہیں اس وقت کہاں غائب ہو گئے، اب کال کرے مجھے پھر بتاؤں گی، مگر ان کے پاس میرا یہاں پاکستان والا نمبر بھی تو نہیں ہے۔ سب سے پہلا خیال صنم کو رکیم کا آیا تھا، تبھی اس کی نظر رکیم پر پڑی۔ اس نے پلکیں چھپک چھپک کر سامنے سے اپنی طرف آتے رکیم کو دیکھا تھا، جو شاہ ہاؤس کے اندر جا رہا تھا، لیکن اس کی ڈریسنگ کیا اس نے اتنی جلدی چینج کر لیا؟ وہ ان سب کو باہر کھڑا دیکھ کر مما، ڈیڈ اور پاپا سے ملتا اب عثمان کے پاس آیا تھا۔ تب اس کی نظر اپنی بہنوں کے ساتھ کھڑی صنم پر پڑی، جو پہلے سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر صنم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، وہ رکیم نہیں تھا، ہاں
وہ اس کا رکیم نہیں تھا، وہ روحان تھا، اور صنم پر پڑنے والی اس کی وہ نظر بھی رکیم کی نظر نہیں تھی، وہ نگاہ روحان کی تھی، اندر تک اترتی ہوئی، تپتی جلتی ہوئی، جھلساتی ہوئی، روم روم میں کاٹتی ہوئی۔ صنم نے بس ایک نظر، ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ روحان کی آنکھوں میں چھلکتے جذبے صنم کو عجیب سی کیفیت سے دوچار کر گئے۔ صنم نے تیزی سے اپنا رخ بدلا، اتنی ہی دیر میں اس کا چہرہ جیسے جل اٹھا تھا۔ اف، اس شخص کا دیکھنے کا انداز اتنا عجیب ہے، میں ایک ہی گھر میں کیسے فیس کروں گی روز اسے؟ صنم نے بے ساختہ سوچا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ سب بھابھیاں؟ ویسے آپ لوگ مجھ سے اتنی چھوٹی ہے کہ بھابھی کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، مگر بس اپنے کمینے بھائیوں سے رشتہ ہی کچھ ایسا ہے کہ مجبوراً مجھے کہنا پڑے گا۔ رکیم بات سب سے کر رہا تھا، مگر دیکھ صنم کو رہا تھا، جو آج بھی اس سے اول دن کی طرح گریزہ تھی۔ کوئی بات نہیں، آپ کا جو دل چاہے کہیں، مگر کیا ہم آپ کو روحان بھائی کہہ کر بلا سکتے ہیں؟ سفیر نے خوش دلی سے کہا اور روحان سے پوچھا تھا۔ اف، کیا کہہ دیا بھابھی جان، آپ بھائی کہیں گی تو دل کرچی کرچی ہو کر بکھر ہی جائے گا۔ آفٹر آل آپ میرے حصے کی پراپرٹی تھی، ہم دونوں جڑواں بھائیوں کے لیے آپ دونوں جڑواں بہنیں، مگر اپنا حالی مجھ سے پہلے بازی مار کر آپ کو اڑا لے گیا۔ لیکن کوئی نہیں، چلے اپنے بھائی کے لیے قربانی بھی صحیح، اب آپ کا بھائی ہی بننا پڑے گا۔ روحان تعصب سے ہاتھ ملتا ہوا بولا، جس پر عائشہ اور سفین مسکرا دی اور صنم خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ روحان نے ایک نظر صنم پر ڈال کر اپنے دل کو سمجھایا اور چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو نارمل کرتے ہوئے آج اس نے صنم اور اپنے بیچ کے اس بلا وجہ کے تکلف کو ختم کرنے کی ٹھان لی۔ السلام علیکم صنم جی، کیا ہوا؟ کیا آپ کو بری لگی میری کوئی بات؟ سلام کا جواب بھی نہیں دیا آپ نے؟ روحان کی آواز پر صنم نے چونک کر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وعلیکم السلام جی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے جواب دیا تھا، آپ نے سنا نہیں شاید۔ صنم نے بنا اسے دیکھے دھیمی آواز میں جواب دیا، وہ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ روحان، آپ مجھے روحان بلا سکتی ہے، اور وہ بھی آپ نہیں تم کہہ کر، کیونکہ آپ والا درجہ تو آپ کے شوہر نامدار کو مل چکا ہے، تو میں تم والی کیٹیگری میں ہی فٹ بیٹھوں گا، باقی آپ سب کا جو دل چاہے بلا سکتے۔ آئی نیور مائنڈ، ویسے میں آپ سب کو آپ کے ویڈنگ گفٹ ہی دینے آ رہا تھا، مگر سننے میں آ رہا ہے کہ آپ لوگ جا رہی ہیں۔ روحان سب سے نارملی بات کر رہا تھا، تبھی صنم بھی اسے دیکھنے لگی تھی۔ اب وہ اسے خاص نظروں سے نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ کافی نارمل انداز میں بول رہا تھا۔ جی، کل مما پاپا جا رہے ہیں واپس، تو ہم آج گھر پر رکنے جا رہے ہیں، عائشہ نے جواب دیا۔ اچھا، مگر آپ کے شوہر حضرات کہاں ہیں؟ وہ نہیں جا رہے ساتھ؟ روحان نے عائشہ سے پوچھا تھا۔ آئی ڈونٹ نو کہاں ہیں، کافی دیر سے غائب ہے، عائشہ کندھے اچکا کر لاپرواہی سے بولی۔ تو کال کر کے پوچھ لینا، روحان نے آسان سا حل بتایا۔ ہمارے پاس ان میں سے کسی کا بھی نمبر نہیں ہے، میرے پاس فہیم کا جو نمبر تھا وہ بند ہے، اور مہروسہ کے پاس عادل بھائی کا نمبر ہے، مگر اس کا سیل مما کے گھر پر رہ گیا ہے۔ باقی صنم اور سفین کے پاس بھی رکیم بھائی اور حالب بھائی کا کوئی نمبر نہیں ہے، عائشہ نے روحان کو بتایا تھا۔ منگنی والے دن ہی حالب نے عائشہ سے معافی مانگ کر اس کے ساتھ اپنا یہ نیا رشتہ بھی جوڑ لیا تھا، اور اس کی دیکھا دیکھی وہ سب بھی اپنی اپنی بیویوں کو چھوڑ کر باقیوں کے بھائی بن گئے تھے۔ تب سے یہ بہن بھائی والا سلسلہ چل نکلا تھا، جبکہ عائشہ کی بات پر روحان حیران رہ گیا۔ عجیب بیویاں تھی، ان کے پاس اپنے شوہروں کے نمبر تک نہیں تھے۔ سفین بھابھی اپنا فون دے، میں اس میں آپ کے شوہر سمیت باقی تینوں کے نمبر بھی سیو کر دیتا ہوں۔ روحان نے سفین کے ہاتھ سے اس کا سیل لے کر حالب سمیت باقی تینوں کے نمبر بھی سیو کر دیے۔ چلے گرلز، عثمان مہروسہ کو ساتھ لیے ان کے پاس آ کر بولا۔ مہروسہ شہریار مینشن سے عجیب اداس سی واپس لوٹی تھی۔ ہاں چلو، صنم کہتے ہوئے اپنی ساس زینب اور راحیہ سے ملی تھی، اس کے بعد اپنے سسر کے علاوہ باقی تینوں حضرات سے بھی دعا لیتی سب سے پہلے گاڑی میں آ کر بیٹھی۔ اس کے بعد عائشہ، سفین اور مہروسہ بھی سب سے ملتی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ مہروسہ فرنٹ سیٹ پر عثمان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ مما پاپا اور ڈیڈ بھی سب سے الوداعی کلمات کہتے ہوئے اپنی گاڑی میں بیٹھ چکے تھے، اور عثمان سب کو سلام کرتا ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ پھر دونوں گاڑیاں ایک کے بعد ایک آگے پیچھے شاہ ہاؤس سے نکلتی چلی گئی۔ صبح وہ سب اپنے ساس سسر سے مل کر ان بندوں کی عیادت کو چلے گئے تھے جنہوں نے رکیم بیرام کی نگرانی پر لگایا ہوا تھا۔ صبح فہیم کے پاس شاکر کا فون آیا تھا، جس نے فہیم کو بتایا تھا کہ بیرام نے اپنی سانس گھٹنے کا بہانہ کر کے شاکر سے رو رو کر گیٹ کھلوایا تھا۔ بیرام کے ہاتھ پیر جلنے کی وجہ سے رکیم اس کی رسیاں رات کو ہی کھول گیا تھا۔ رکیم کے بندوں نے شاکر کو منع بھی کیا تھا کہ گیٹ نہ کھولے، مگر بے وقوف شاکر بیرام کے فریب میں آ گیا اور اس نے بنا کسی کی مانے بیرام کے روم کا گیٹ کھول دیا۔ گیٹ کھولتے ہی بیرام نے شاکر پر سب سے پہلے حملہ کیا تھا۔ اس نے شاکر کا سر دیوار میں دے مارا، جس پر وہ کراہتا وہ نیچے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد مزید 3 لوگ جو شاکر کی چیخیں سن کر اندر آئے تھے، ان میں سے ایک کے سر پر بیرام نے راڈ سے حملہ کیا۔ یہ وہی راڈ تھی جس سے رکیم اسے مارتا تھا۔ باقی 2 بندوں کے اوپر اس نے کرنٹ کے تار چھوڑ دیے، جس سے انہیں کرنٹ کے زبردست جھٹکے لگے تھے، اور بیرام انہیں اندر تڑپتا چھوڑ کر باہر نکل گیا، جبکہ انہیں بچاتے ہوئے شاکر کو بھی زبردست کرنٹ لگا تھا۔
بیرام کے باہر آتے ہی باہر موجود باقی 2 بندوں نے بیرام کو پکڑ لیا، مگر ان کی گرفت سے بچ کر کچن میں بھاگ گیا اور اس نے کچن شیلف پر پڑی بڑی سی نائف سے ان باقی 2 لوگوں پر حملہ کیا، سب کو بری طرح زخمی کر کے بالآخر وہ فلیٹ سے نکل بھاگا۔ پیچھے اپنی بگڑی حالت کی پرواہ کیے بنا شاکر ہی سب کو لے کر ہاسپٹل گیا، جہاں انہیں بڑی مشکل سے ایڈمٹ کیا گیا۔ پولیس کیس تھا، ڈاکٹرز نے تبھی پولیس کو کال کر دیا۔ رات کو تو جیسے تیسے شاکر نے سب سنبھال لیا، مگر صبح ہوتے ہی اس نے فہیم کو کال کر کے ساری بات بتا دی، اور یہ کہ ان 5 میں سے 2 کی حالت کافی خراب تھی۔ ساری بات سن کر وہ چاروں ایمرجنسی میں ہاسپٹل بھاگے۔ جلدی جلدی میں انہوں نے گھر میں کسی کو بھی اپنے باہر جانے کا بتایا نہیں، اور پھر سارے مسئلے نپٹاتے گھر واپس آتے ہوئے انہیں ضرورت سے زیادہ دیر ہو گئی۔ وہ شام کے قریب اپنے اپنے گھر پہنچے، اور جہاں انہیں پتہ چلا کہ ان کی بیویاں کل تک کے لیے اپنے میکے جا چکی ہے۔ ایک تو ویسے تھکاوٹ سے برا حال تھا، اور گھر آتے ہی یہ سن کر وہ چاروں بری طرح جھنجلا اٹھے۔ ابھی تک تمام لوگ شاہ ہاؤس میں ہی موجود تھے۔ فاطمہ، رائحہ اور زینب اپنی بہوؤں بیٹیوں کے ساتھ ہی ہال میں بیٹھی چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی، جب وہ چاروں غصے میں بھرے شاہ ہاؤس چلے آئے اور آتے اپنی اپنی ماؤں کے سر سوار ہو گئے۔ ان کے والد صاحبان اور سارے بھائی اس وقت ہال میں موجود نہیں تھے، تبھی موقع کا فائدہ اٹھا کر فہیم سب سے پہلے بھڑکا تھا۔ یار یہ کیا بات ہوئی؟ ایک کال ہی کر کے کم سے کم بندہ بتا دیتا ہے، کل ہی تو اپنا گھر چھوڑ کر آئی تھی، آپ نے آج پھر واپس بھیج دیا۔ وائی موم! فہیم اپنے پاس بیٹھے حالب کے کندھے پر زور سے ہاتھ مار کر زینب سے بولا تھا، جس نے اسے پیچھے دھکیل کر اس کی کمر پر ایک زوردار چماٹ لگائی تھی۔ نہ تو مجھے بتاؤ ہم نے کیا برا کیا بھیج کر؟ ان کے ماں باپ کل واپس کینیڈا جا رہے، پتہ نہیں پھر کتنے عرصے بعد بیٹیوں سے ملنا نصیب ہوگا انہیں، اسی لیے خود غرضی کا مظاہرہ کرنا چھوڑو۔ اب ساری زندگی تمہارے ساتھ ہی رہنا ہے۔ تمہاری بیوی کو ایک دن کے لیے چلی بھی گئی تو کون سی قیامت آ گئی؟ آج گئی ہے تو کل واپس آ جائے گی، پھر کیوں اتنا بھڑک رہے ہو؟ زینب نے فہیم کو گھورتے ہوئے کہا۔ اور تم سب گئے کہاں تھے؟ صبح سے گدھے کے سر سے سنگ کی طرح ایسے غائب ہوئے کہ اب شام کی خبر لا رہے ہو؟ وہ نے بھی فہیم کے ساتھ ان تینوں سے پوچھا تھا۔ یار آپی، بندے کو 100 کام ہوتے باہر بھی، اب اس کا یہ مطلب کہ آپ نے ہمارے پیچھے ہماری بیویوں کو بنا بتائے روانہ کر دیا؟ فہیم کی جگہ عادی تب کر بولا تھا۔ تو میرے بھائی، تمہاری بیویوں کو یہ خیال ہونا چاہیے تھا نا کہ وہ تم لوگوں کو کال کر کے پہلے اجازت لیتی، اپنی مرضی سے اور خوشی خوشی کہہ گئی ہے، ہم نے زبردستی نہیں بھیجا ہے۔ اب وہی تمہیں کسی خاطر میں نہیں لائی تو ہمارا کیا قصور؟ عنایا اپنی مسکراہٹ روکتے ہوئے میٹھا سا طنز کیا تھا، جس پر عادی کو واقعی محروسہ پر غصہ ہے۔ یا اللہ، مجھے اس اعتراض کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی، کیوں اتنے بیقل ہو گئے ہو بیٹا؟ انہیں ولیمے کے بعد بھی تو جانا ہی تھا نا، ایک دن پہلے چلی گئی تو کیا ہوا؟ تمہیں اتنا برا لگ رہا ہے ان کا جانا تو چلے جاؤ ان کے میکے، مل کر آ جاؤ۔ فاطمہ نے سیدھا سا حل بتایا۔ بالکل نہیں ممانی، سیلف ریسپیکٹ نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ان کی بے وفائی پر آج دنیا تانوں پر اتر آئی ہے۔ عنایا کو گھورا گیا تھا، ناک ہی کٹوا دی ان لوگوں نے ہماری، اب نہیں جانا ہم نے۔ فہیم جذباتی ہو گیا۔ اف فہیم، چپ چاپ چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ میں واقعی اب فرحان کو بلا لوں گی اگر مزید ڈرامہ کیا تم نے۔ زینب جھنجلا کر بولی۔ مگر پھپھو، کم سے کم ہمیں آپ لوگ ہی کال ہی کر دیتی تو ہم جلدی آ جاتے۔ اب رکیم پر ملاز سا بولا۔ عادی اور حالب کے موڈ بھی بری طرح بگڑے ہوئے تھے۔ تو تم آ کر کیا کرتے میرے بچے؟ 32 توپوں کی سلامی دیتے یا ان پر پھولوں کی بارش کر کے انہیں رخصت کرتے؟ فاطمہ بھی رکیم کو گھورتے ہوئے بولی۔ وہ بات نہیں ہے چچی، مگر بندے کی نالج میں تو ہو۔ آج ہمارے کچھ فرینڈز نے اپنی بیویوں کے ساتھ آنا تھا ان لوگوں سے ملنے، کل ریسیپشن میں ڈھنگ سے بات چیت نہیں ہو سکے گی، اسی لیے ہم نے انہیں آج بلایا۔ اس بار حالب نے کافی ٹھوس جواز پیش کیا تھا، وہ ان سب کی طرح ڈائریکٹ کچھ بول کر اپنی بے عزتی نہیں کروانا چاہتا تھا۔ تو پرسوں ان سب کو گھر بلا لینا بیٹا، اتنی بھی کون سی بڑی بات ہو گئی۔ اب راہیا بھی عاجز آ گئی تھی۔ رہنے دو بھائیوں، یہ سب کے سب پتھر دل لوگ ہیں، یہ کیا سمجھیں گے ہماری جذبات؟ انہیں کیا پتا کہ جب شادی کے نیکسٹ ڈے ہی شوہر کو بیوی اکیلے چھوڑ کر چلی جاتی ہے تو اس کی یاد میں بیچارے شوہر کا دل کیسے تڑپتا ہے۔ کل شادی ہوئی اور آج میری بیوی کو بھیج دیا ظالموں نے، اب میں بنا اسے دیکھے 24 گھنٹے کیسے رہوں گا؟ فہیم نے حالب کی پیٹھ تھپک کر اسے خاموش کیا تھا۔ خود غمگین لہجے میں بولا، تو فوٹو دیکھ کر گزارا کر لو میرے بچے، ہو سکتا ہے تصویر دیکھ کر تھوڑا سہارا ملے تمہیں۔ فہیم کے پیچھے اچانک سے فرمان صاحب کی آواز گونجی تھی اور اس کی سٹی گم ہوئی۔ مارے گئے یار، یہ والد بزرگوار ہمیشہ غلط وقت پر انٹری دیتے ہیں۔ فہیم نے ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ فرمان صاحب نہ جانے کب اندر سے باہر ہال میں چلے آئے اور انہوں نے فہیم کی بات سن لی تھی۔ ہاں تو بیٹا جی، کچھ چیزیں ہوتی ہے، شرم، لحاظ، غیرت نام کی، اور انسان کے بچے اکثر ماں باپ بہن بھائیوں کے سامنے ان کا استعمال کرتے ہیں، تب سے آپ بھی ان کا استعمال شروع کر دیں، یا پھر مجھے آپ کی بیویوں کے سامنے جوتے کا استعمال کر کے آپ کو انسان کا بچہ بنانا پڑے گا۔ اب تو خیر سے آپ
बड़ी और जिम्मेदार पोस्ट पर आ चुके हैं, अच्छा नहीं लगेगा ना। नई नवीली बीवी के सामने जूते खाते हुए फरमान साहब फ़हीम के पास आ खड़े हुए थे और फ़हीम के कंधे पर बाजू फैलाते बज़ाहिर मुस्कुरा कर बोले, जबकि लहजे में धमकी साफ छुपी हुई थी, जिसको समझते फ़हीम ने उन्हें जवाब देने के लिए गला खंखारा, जबकि बाकी सबके लबों पर फरमान साहब की बात सुनकर दबी दबी मुस्कुराहट रेंग रही थी। वो तीनों भी मूड खराब के बावजूद मुस्कुरा दिए थे। अब फ़हीम की बेइज्जती इंजॉय करने का वक्त आ गया था। वो डैड, शायद कुछ दिन पहले आपने वादा किया था मुझसे कि मेरी शादी तक नो बेइज्जती, और अभी शादी पूरी नहीं हुई है, वलीमा रहता है मेरा। फ़हीम ने मुंह बनाकर उन्हें अपना वादा याद दिलाया। हाँ मुझे याद है, बिल्कुल याद है बेटा जी, मगर आपको भी याद होगा कि मैंने कहा था कि आप भी मुझे मजबूर नहीं करेंगे अपना वादा तोड़ने पर। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने वादे पर कायम रहूं तो आपको तमीज़ के जामे में रहना पड़ेगा ना। फरमान साहब अब भी हंस कर बोले थे, मगर लहजा वही वार्निंग देता हुआ था, जिस पर फ़हीम उनके आगे दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता उनसे अलग हुआ। मेरी तौबा वालिद बुजुर्गवार, अब ये खासकर बंदा आपके हुजूर कोई गुस्ताखी नहीं करेगा, और आप तीनों तमाशाइयों अब चलोगे या मेरी लायू बेइज्जती देख कर मजीद चस्के रोगे कमीनों। फ़हीम भी फरमान साहब के स्टाइल में उनसे बोला था, साथ ही तीनों दोस्तों से भी मुखातिब हुआ था, जिस पर वो तीनों हंसते हुए उसके पीछे ही बाहर चले गए थे। जबकि उनके बाहर जाते ही फातिमा, राहिया, ज़ैनब, अनाया, हूर, आयशा, महानूर, हबीबा के साथ फरमान साहब भी ज़ोर ज़ोर से हंस पड़े थे। वो चारों सुबह घर आ चुकी थी और यहाँ सारा दिन मम्मा पापा और डैड के साथ गुजार कर भी दिल की उदासी दूर नहीं हो रही थी। वो लोग पहली बार मम्मा पापा से अलग हो रही थी। कल रात रुखसती वाली कैफियत इस वक्त दोबारा दिलों पर छाई हुई थी। महरूसा घर आकर महविश और अनीका का बिहेवियर भी भूल गई थी। इस वक्त सिर्फ एक एहसास ही तमाम एहसासात पर हावी था, और वो था माँ बाप से दूरी का एहसास। इस ख्याल ने ही उन चारों बहनों को उदास किया हुआ था कि कल मम्मा पापा उन्हें यहाँ पाकिस्तान में छोड़कर खुद कनाडा जा रहे हैं, और इसी चक्कर में वो अपने शोहरों को भी अक्सर फरामोश कर गई थी। पूरा दिन निकल चुका था और रात के खाने के बाद हाला और ज़बरदस्ती उन्हें रेस्ट करने की तलकीन करती खुद भी सोने जा चुकी थी। महरूसा, याद से अपना फ़ोन अपने पर्स में रख लेना, ओके? कल भी तुम भूल गई थी, इस बार ले जाना, ओके? सफ़ीन और महरूसा अपने रूम में सोने आ चुकी थी जब सफ़ीन ने ब्लैंकेट ओढ़कर लेटती महरूसा को याद दिलाया था, जबकि इसकी बात पर महरूसा रबड़ की गेंद की तरह ज़ोर से उछल पड़ी। या अल्लाह, मैं कैसे भूल गई? मैंने आदि को पूरा दिन कॉल नहीं किया। वो क्या सोचते होंगे मैं घर आती उन्हें भूल गई। सफ़ीन, तुमने भी हालिब भाई को कॉल नहीं किया? महरूसा ने सफ़ीन से पूछा। मुझे वक्त ही नहीं मिला उन्हें कॉल करने का। हाँ, उनकी कॉल्स देखी है मैंने अभी। असल में घर आकर मैंने अपना फ़ोन साइलेंट करके पर्स में रख दिया था, इसीलिए उनकी कॉल्स का पता नहीं चला, और अब तो इतनी रात हो गई है, अब तो क्या करूँगी कॉल करके। और वैसे भी आज का दिन मम्मा पापा के साथ गुजार कर मेरा मूड बहुत फ्रेश है, और फिलहाल उनसे बात करके मैं अपना फ्रेश मूड ख़राब नहीं करना चाहती। कॉल करते ही शुरू हो जाएंगे कि कॉल क्यों पिक नहीं की और रिटर्न कॉल क्यों नहीं की, अपनी फैमिली के आगे मुझे भूल गई, बला बला एंड बला। सफ़ीन अपने दोनों हाथ उठाकर उनकी उंगलियों को होंठों के स्टाइल में चलाते हुए बोली थी। हालांकि कुछ देर पहले अपना फ़ोन देखकर उसका दिल चाहा कि वो हालिब से बात करे, मगर रात हालिब ने जिस तरह का रवैया उसके साथ रखा था उसका बदला लेने का ये बहुत अच्छा तरीका था, जबकि उसके अंदाज पर महरूसा ज़ोर से हंसी थी। ओके, मत करो, तैयार रहना कल हालिब भाई की डांट सुनने के लिए फिर। मगर मुझे आदि की डांट सुनने का कोई शौक़ नहीं है, इसलिए मैं उनको कॉल करने लगी हूँ। महरूसा अपने बंद फ़ोन को चार्जर के साथ कनेक्ट करते हुए बोली। आदि उससे मोहब्बत करता था ये वो जानती थी, मगर कितनी मोहब्बत करता था ये उसने कल देख लिया था। उन्हें आता ही क्या है डांटने के सिवा, अब तक वही सुनी है, कल भी सुन लूँगी। और तुम कॉल करो अपने आदि भाई को, मैं तो सो रही हूँ। सफ़ीन ने कहते हुए सर तक ब्लैंकेट ओढ़ लिया। महरूसा फ़ोन ऑन कर चुकी थी, जिस पर फ़ौरन नोटिफिकेशन आने शुरू हो गए, और ये देखकर वो बुरी तरह परेशान हो गई थी कि उसके फ़ोन पर आदि की 35 मिस कॉल थी। ओह, 35 कॉल्स! आदि कब से कॉल कर रहे होंगे, हद है भाई। अल्लाह ने इस इंसान को खूबसूरत चेहरा तो दे दिया, अकल नहीं दी। फ़ोन बंद था तो घर पर कॉल कर लेते। महरूसा ने बड़बड़ाते हुए आदि को कॉल लगाई, लेकिन तभी उसे याद आया कि अनिका ने उसे आदि को कॉल करने के लिए मना किया था। लेकिन अब तो वो सो चुकी होंगी, अब बात कर लेती हूँ, इस वक्त आदि अपने रूम में होंगे। महरूसा ने खुद को तसल्ली देते हुए आदि को कॉल की, मगर ये क्या, उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। ओह नो, अब क्या करूँ? घर का नंबर भी मेरे पास नहीं, लेकिन वहाँ कॉल करके भी क्या होगा? अगर उनकी मम्मी ने उठा लिया तो नाराज़ होंगी बहुत। अब किसे बात करूँ? महरूसा सख्त बेचैन होकर इधर उधर टहलने लगी। क्या हुआ महरू, क्यों टहल रही हो? सफ़ी ने ब्लैंकेट से मुँह निकाल कर पूछा था। आदि का फ़ोन बंद है सफ़ी, शाम को उनकी ढेरों में मिस कॉल आई हुई है, मगर मैंने देखा ही नहीं। कहीं गुस्से में तो उन्होंने फ़ोन बंद नहीं कर दिया? महरूसा सख्त परेशान हो गई। कुछ नहीं होता, आकर सो जाओ, इतनी फिक्र मत करो, ज़्यादा आगे पीछे फिरोगी तो सर पर चढ़ जाएंगे। नाराज़ होते हैं तो होने दो,
ہم نے اپنے ماں باپ کے گھر آ کر کون سا ایسا جرم کر دیا جس پر وہ ناراض ہو رہے ہیں؟ زیادہ دھیان مت دو، کل کا فنکشن بھی بھگتانا ہے ابھی، اس لیے اچھا ہے نیند پوری کر لو آج، کل نہ جانے کب سونا نصیب ہو۔ اوپر سے میاں جی کے ڈرامے الگ، صفین منہ بنا کر بولی تھی، مگر صفی وہ عادی مہروسہ اسے بتانا چاہتی تھی آتے ڈرامے باز نہیں ہے مہروسہ، کوئی فائدہ ہی یوں جاگ کر پریشان ہونے کا، وہ تو فون بند کر کے سکون سے سو رہے ہوں گے، تم کیوں بلا وجہ ہلکان ہو رہی ہو؟ آ جاؤ سو جاؤ۔ صفین نے کہتے کے ساتھ ہی دوبارہ اپنا منہ بلینکٹ میں کر لیا۔ صفین صحیح کہہ رہی تھی، اب پریشان ہونے کا کیا فائدہ تھا، کل کی کل دیکھی جائے گی۔ مہروسہ سوچتی ہوئی دھیرے دھیرے آگے بڑھ ہی رہی تھی، اسے ویسے بھی بہت زور کی نیند آ رہی تھی، ابھی وہ بیڈ تک پہنچی تھی کہ تبھی کوئی دھڑ سے دروازہ وا کرتا اندر آیا۔ آنے والے کو دیکھتے ہی مہروسہ کا منہ حیرت سے کھل گیا اور اس نے اندر آتے ہی بلینکٹ میں چھپی صفین کا بلینکٹ جھٹکے سے کھینچا تھا۔ مہروسہ یہ کیا کر رہی ہو پاگل؟ اپنے سامنے کھڑے حالب کو دیکھ کر صفین کی آواز گلے میں اٹک گئی۔ مہروسہ بھابھی آدھی باہر ہے، آپ کو بلا رہا ہے۔ حالب نے مہروسہ کو دوسرے لفظوں میں گیٹ آؤٹ کہا تھا، مگر وہ بیوقوف اس پر دھیان دیے بنا جلدی سے روم سے باہر نکل گئی جہاں کوئی نہیں تھا، لیکن سامنے والے روم کے کھلے دروازے کو دیکھ کر وہ روم کے گیٹ تک پہنچی تھی کہ دروازے کے پیچھے چھپے شخص نے آگے آتے ہوئے مہروسہ کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے اندر کھینچا اور فوراً گیٹ لاک کر لیا۔ ادھر صفین نے دانت پیس کر اپنی بیوقوف بہن کی عقل پر ماتم کیا تھا، جو بنا حالب کی ٹون پر دھیان دیے چپ چاپ باہر چلی گئی۔ حالب روم کا گیٹ لاک کر کے دوبارہ صفین کے پاس چلا آیا اور آرام سے اس کے بلینکٹ میں دوسری طرف سے گھس کر لائٹ آف کر دی تھی، ساتھ ہی حیران پریشان سی لیٹی صفین کو بھی اپنے پاس کھینچ لیا تھا۔ میری کال پک کیوں نہیں کی مائی ڈیئر وائفی؟ اس کے بالوں میں منہ چھپا تھا ابلا تھا۔ اف، پھنس گئی صفین۔ صفین کی ساری بہادری حالب کے سامنے پھر سے بھاگ گئی تھی۔ تبھی اچانک حالب نے زور سے اس کے بال مٹھی میں دبوچے تھے جس پر وہ زور سے کراہی تھی، جبکہ حالب نے اس پر دھیان دیے بغیر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ٹیل می مائی ڈیئر وائفی۔ حالب نے اس کے بالوں کو ایک زور کا جھٹکا دیا۔ میرا فون سائلنٹ موڈ پر بیگ میں پڑا تھا، اس لیے پتہ نہیں چلا، میرے بال چھوڑے اب۔ بالکل جنگلی ہے آپ، صفین نے جھلاتے ہوئے کہا۔ وہ تو میں ہوں میری جان، آپ کو تو اس بات کا بہت اچھی طرح اندازہ ہے نا، اور کالز دیکھی تھی میں، تو دوبارہ کیوں کال نہیں کی مجھے بتائے؟ وہ صفین کے گال چومتے ہوئے بولا تھا، بال ابھی تک اس کی مٹھی میں تھے۔ میں بزی تھی، مما پاپا کل جا رہے ہیں، ان سے باتیں کر رہی تھی، فون بیگ میں تھا، ابھی کالز دیکھی ہے مگر پھر نیند آ گئی تو سونے لیٹ گئی، سوچا صبح کر لوں گی۔ اب میرے بال چھوڑے تکلیف ہو رہی ہے اور بہت زور سے نیند بھی آ رہی ہے۔ صفین نے اپنے بالوں کو اس کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کی۔ آپ کو کیا لگتا ہے سویٹی، مجھے اگنور کر کے آپ آرام سے سوئے گی؟ کم سے کم آج رات تو ایسا پاسبل نہیں ہے۔ حالب کی مسکراتی آواز نے صفین کے ہوش اڑا دیے تھے، جبکہ وہ دوبارہ جھکا اس کی گردن پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔